السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیرت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیا ہے اس میں گرامی، کیا ہے آپ کا؟ محمد ابو ذر۔ ابو ذر صاحب خیرت سے ہیں؟ انشاءاللہ، خدا عزت ہے آپ کا۔ موضوعات تو بہت ہیں، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تحریف قرآن کا مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں چند آپ سے۔ گفتگو سے پہلے میں کچھ اصولی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے اگر اس میں کچھ اصول و ضوابط ہوں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، جو ہمارے سامعین ہیں ان کو بھی سننے کے اندر کچھ فائدہ حاصل اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کے اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ جی تو میری پہلی بات یہ ہے کہ ہم کچھ وقت رکھ لیں تاکہ ایک دوسرے کی بات ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھا۔ کچھ وقت میں گفتگو کروں تاکہ میں اپنا مدعا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں، بعد میں آپ کر لیجئے تاکہ آپ کی بات مجھے بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آپ اس منہج سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی گفتگو میں کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ نہ بولیں تاکہ بات کلیئرلی ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ ٹھیک ہے سر، آنکھوں پر بہت شکریہ تو آپ کا۔ میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ جی تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے جو سمجھ آئی، آپ تحریف قرآن کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، تحریف قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹائم کو کس طرح تقسیم کریں؟ آپ کے یہ تجویز ہے، چلیں ہمارے سران آپ۔ میری یہ تجویز ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 3 منٹ میں گفتگو کر لوں، اس کے اندر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دوں۔ اگر ضرورت ہے محسوس کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں کہ کچھ وقت اور چاہیے اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو ہم اپنے مد مقابل سے آپ سے یا مجھ سے اجازت لے کے اپنی بات کور کر لیں۔ اگر اس کے اندر کور ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وقت بچے، تو اس میں ہم وقت کا خیال رکھیں کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ آپ کے پاس بھی ظاہر وقت قیمتی ہے، ہمارے پاس بھی وقت قیمتی ہے، تو ہم وقت کو مد نظر رکھیں تاکہ کسی کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اچھی بات ہے، میں موافق کرتا، آپ مہمان ہیں، جو حکم دے ہمارے سران کو۔ بس یہ بات میری، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا میں موافق ہوں آپ کا، میں قبول کرتا ہوں آپ کی بات۔ چلیں جی، شکریہ۔ چلیں میں اپنا جو ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے میرا ایک ہمارا الحمدللہ سنت کا ایک موقف ہے، نظریہ ہے، وہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ اور بات آپ سے کہ آپ کا جو بھی نظریہ، دیکھیں دلائل یا شواہد یا جو بھی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کسی کا کوئی بھی موقف ہے، آپ کا یا میرا، وہ ذرا ایک دوسرے نے بیان کرنے ہیں۔ پہلے میں اپنا موقف قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے جو بھی آپ کا نظریہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے، تحریف قرآن کے حوالے سے، وہ بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد میں جو بھی میرے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی جو بھی دلائل، جو بھی وجوہات، جو بھی شواہد ہیں وہ آپ بعد میں بیان کیجیے گا تاکہ وقت مناسب پر جو ہے وہ بات کمپلیٹ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے قرآن مجید، فرقان مجید کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو موجودہ ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی لا ریب کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کی تحریف، کمی، زیادتی، ہر وہ چیز جو کسی کتاب کو عیبدار کرتی ہے یا غیر معتبر بناتی ہے، یہ کتاب ہر اس قسم کے عیب سے مبرہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ کوئی کمی ہوئی ہے، نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اسی انداز سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی ہمارا موقف ہے اہل سنت و جماعت کا، اور الحمدللہ میرا بھی یہ ہے، اور میں اس کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں اور اپنی ایمان کی سلامتی سمجھتا ہوں کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہر اعتبار سے سلامت ہے، تحریف سے، کمی سے، زیادتی سے یہ محفوظ ہے۔ یہی نظریہ ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی دلائل ہیں، جب تک وہ آتے ہیں کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، ناروے والے کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام احمد ہے۔ کون بات کر رہے ہیں؟ احمد نام ہے میرا۔ احمد صاحب کہاں، ناروے سے کال کر رہے ہیں یا انڈیا سے؟ نہیں، انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ انڈیا سے حکم کریں بھائی صاحب، کیا حکم؟ یہ میں ابھی کچھ 2 ہفتے سے مطلب آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور ابھی مطلب اپنے آپ کو شیعہ مانتا ہوں میں۔ ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ پلیز، تھینک یو جی۔ احمد بھائی معاف کیجیے گا، مولانا صاحب تشریف لائیں۔ جی سر، دوبارہ آپ کا ٹائم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کریں۔ جی میری پہلی جو میں نے گفتگو کی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی؟ آپ تقریباً 1 منٹ سے کٹ گئے ہیں آپ کی بات۔ آپ نے یہ کہا قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے وہ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور اس میں کوئی ظاہر فرمایا آپ نے کمی بیشی نہیں ہے، اس طرح آپ نے کچھ باتیں کی۔ ہاں بالکل، 2 ٹوک لفاظ میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، نہ تحریف ہوئی ہے،
الحمدللہ، اور کسی قسم کی کمی زیادتی اس میں نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس پر جو بھی حوالہ جات یا دلائل جو بھی ہیں وہ پیش کریں، یا آپ اپنا موقف اس کے حوالے سے، تحریف قرآن کے حوالے سے جو بھی ہے آپ وہ بیان کریں، تاکہ بات موضوع جو ہے وہ کلیئرلی ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے چلیں۔ دیکھیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ آپ کی کتب کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں آپ، ایک بات ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ کے علماء یا آپ کے مدارس میں آپ کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو سناتے ہیں، اور آپ کے مصنفین جو کتابیں عوام کے لیے لکھتے ہیں اس میں بولتے ہیں، اور وہ اور ایک حقائق ہیں جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں، روایات میں موجود ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، جو عوام کو بتایا جاتا ہے، جو علماء لوگوں کو سناتے ہیں، جو کتب میں لکھتے ہیں موجودہ دور میں، بلکہ کچھ صدیوں سے، وہ اس چیز سے بہت مختلف ہے، جس کے جو لوگ شاہد نزول قرآن تھے اور جو لوگ جمع قرآن کے شاہد تھے، ان کے مشاہدات اور ان کے مرویات سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، آپ کا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید کا جو ہے کامل ہے، اس میں کمی نہیں ہے، شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اکثر کسی بھی عقیدے کے لیے اگر وہ بدیہی نہ ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، اور اگر اس دلیل کے متناقض کوئی بات ہے اس کو بھی باطل اور غلط ثابت کرنے یا اس کی توجیہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے سامنے یہاں پر دو عقبہ ہیں، یعنی دو پہاڑیاں ہیں جس سے آپ کو عبور کرنا ہوگا، جس کو آپ کو فتح کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو واضح دلیل لانا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں قرآن مجید کامل ہے، واضح صریح، اس بغیر کسی تعویل کے، کیونکہ تعویل تو آپ جس طرح کریں گے دوسرا شخص آئے گا اس کو دوسری طرح تعویل کر سکتا ہے، بغیر کسی تعویل کے واضح صریح دلیل لے کے آئیں کہ قرآن مجید یہ کامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بلکہ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کو تعریف کرنی ہوگی کہ آپ اس سلامتی قرآن سے کیا مراد لیتے ہیں، یعنی آپ کا مقصود یہ ہے کہ الفاظ قرآن کامل ہیں، اس میں کمی نہیں ہے، بیشی نہیں ہے، یا معانی قرآن کے متعلق کیا کہیں گے تو اس میں کمی بیشی کے متعلق کیا کہیں گے، تو وہ معانی قرآن کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ سب مفقود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو قرآن تو آپ کا جو ادعا ہے وہ صرف قرآن کے ظاہر کے لیے، پھر ترتیب قرآن کے متعلق کیا کہیں گے؟ بہرحال آپ کو جو ادعا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں، ترتیب بھی وہی، الفاظ بھی وہی، نہ اضافہ ہے نہ کم ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معانی کے متعلق کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق آپ اعتراف کریں گے کہ آپ لوگوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کوئی نہیں، الفاظ قرآن اگر مان بھی لیں نا صرف الفاظ ہیں، تفسیر نہیں ہے، اس الفاظ کی تفسیر میں بڑا اختلاف ہے۔ پھر معنی سے جب گزر جاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ الفاظ پر آپ کا ادعا یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں ہے۔ بسم اللہ، اس میں آپ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ واضح دلیل لے کے آئیں، قرآن سے، سنت سے، عقل سے، یا عقل کی روح سے واضح برہان لے کے آئیں کہ اس قرآن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یا پھر قرآن مجید سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت سے لے کے آئیں کہ وہ کہہ دیں، یا کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں جو قابل قبول ہو سب کے لیے کہ یہ قرآن میں کمی بیشی نہیں ہے، بغیر دلیل کے کوئی مدعا ثابت نہیں۔ پھر اس کے بعد اس پہاڑی سے جب گزر جائیں گے تو دوسری بات یہ ہوگی کہ یہاں پر جو پہاڑوں کے پہاڑ کے دلائل موجود ہیں آپ کے اپنی کتب میں، مثلا حروف سبعہ نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس، 7 احرف قرآن نازل ہوئے ہیں، وہ سب غائب ہیں۔ اچھا، وہ آیتیں جن کی شہادت دی ہے عائشہ نے، عثمان نے، عمر نے شہادت دی ہیں، یا بقیہ صحابہ نے شہادتیں دی ہیں، وہ آیات غائب ہیں۔ ان کے متعلق آپ لوگوں کے نے جو کہانی گڑی ہے منسوخ التلاوہ کی، جس کی کوئی نہ آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، چلے میں ذرا معذرت آپ کی بات قطع کرنے لگا ہوں، معذرت، میں سوچ رہا تھا، سن رہا تھا آپ کی بات، وجہ سے شاید آپ جو میں پوچھ رہا تھا آپ سے آپ وہ بتا دیں، لیکن آپ کی زبان سے وہ الفاظ مجھے نہیں ملے۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ میرا الحمدللہ موقف یہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن تحریف سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، اور ہر قسم کے اس عیب سے مبرہ ہے کہ جو کسی کتاب کو غیر معتبر بناتا ہے۔ یہ دو ٹوک میں نے موقع پیش کیا، تو میں نے یہ عرض کی تھی آپ سے کہ آپ بس دو الفاظ میں یہ بتا دیں کہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے متعلق آپ کا نظریہ اور نقطہ نظر کیا ہے، دو الفاظ میں یہ بتا دیں۔ باقی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے، جو بتاتی ہیں، یہ جو بھی الفاظ ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے جب اس کا محل آئے گا۔ پہلی تو یہ بات کور ہو جائے نا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا از حقیر کا عقیدہ یہ ہے، جس طرح قرآن مجید اہم ہے، قرآن کا ظاہر اہم ہے، قرآن کا باطن یعنی قرآن کے حقیقی معنی، یعنی اگر ایک آیت ہے قرآن میں اس کے 4-5 مختلف معانی محتمل ہیں تو اس کا کون سا معنی صحیح، اور جو وہ مقامات قرآن کریم جو بالکل متشابہ ہیں
ان کے معانی کیا ہیں. پر اکثر قرآن مجید سے الفاظ کے معانی ہمیں آتے ہیں لیکن ان کا مقصود ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ قرآن مجید جس طرح قرآن مجید کا ظاہر اہم ہے اسی طرح قرآن مجید کا باطن بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ قرآن کے الفاظ اہم ہیں، نہیں، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلم بنا کر بھیجا. قرآن کا معلم پہلے آیا ہے، ٹیچر انٹرپریٹر پہلے آیا ہے، پھر قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے. اس معلم نے قرآن سکھایا. اس معلم کا علم کہاں گیا؟ معلم جس طرح قرآن کا ظاہر ہے، اس مفسر قرآن کا جو معصوم اللہ کی جانب سے قرآن کا امین ہے، وحی کا امین ہے اور وحی کے علوم کا امین ہے، وہ بھی اہم ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ظاہر قرآن اگر بچ گیا تو یہ بہت شق القمر ہو گیا، نہیں، یہ وہ اس کی اہمیت کمتر نہیں ہے. اس کے علاوہ حقیر کا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ظاہر و باطن اہم ہے اسی طرح سنت اہم ہے، احادیث اہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، ان کے احادیث مفقود کچھ بھی نہیں، بہت کم احادیث. یعنی ایک شخص 23 سال تک انہوں نے تبلیغ دیے ہیں روزانہ، وہ الفاظ کہاں ہیں، وہ معانی کہاں ہیں، وہ بھی یقینی طور پر کہ ہمیں یقین ہو وہ کہاں ہے. آپ لوگوں کے کتب میں فقط 3200 احادیث ہیں صحیح، وہ بھی اکثر ایسے موضوعات پر جن کا کوئی فائدہ نہیں. 3200 حدیث ہیں، وہ بھی جس کو صحیح آپ لوگ صحیح تعریف اس کو دیکھا جائے، صحیح کی تعریف اگر دیکھتے ہیں تو صحیح میں اور یقینی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس طرح نہیں ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے وہ یقینی بھی ہے. یقینی احادیث کی بات اگر کریں تو وہ بہت عدد کم ہے، اس کی بہت ہی کم، نہایت ہی کم ہے. تو موقف میرا یہ ہے کہ جو دین اسلام آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہر طرح سے ناقص ہے، نواقص کا شکار ہے. نہ صرف اس میں نواقص کا شکار ہے، اس میں بدعات کا بہت سارا دخل ہے. اچھا، یہ ہر لحاظ سے ہے. اب جب قرآن مجید کے متعلق آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اگر ایک تو عوام کو متعلق بات کرنا ہے، 2 منٹ کا کلپ بنا دو کہ اللہ یاری نے کہہ دیا کہ بھئی قرآن ناقص ہے، کافر ہو گئے. یہ تو عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ایک دفعہ انسان علمی بات کرتا ہے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ادعا یہ ہے کہ قرآن مجید کامل ہے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں، اس کے دلائل کو پرکھتے ہیں. اس حقیر نے شیعہ علماء کا موقف یہی ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا نقصان نہیں. جماعت مخالفین کے علماء کا بھی یہ موقف ہے. میں نے ان کے دلائل کو دیکھے، ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ایک طرح سے ایک غیرت ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ایک جاہلانہ غیرت، جس کی نہ قرآن میں نہ سنت میں اس کا کسی قسم کا کوئی اساس نہیں ہے. اسی غیرت کے بنا پر یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے، حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. وہ ادعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کا نقصان نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر فریقین کے احادیث، روایات اور جمع قرآن کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کہ جس طرح پوری کا پورا باطن قرآن ناقص غائب کرا دیا گیا ہے. اچھا بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو بالکل تاریخ نے ہڑپ گیا، کھو گیا ہے. ان کی سنت کھو گئی ہے. یہ کون سا لیس باول قارورۃ کسرت فی الاسلام، یہ تو پہلا شیشہ نہیں ہے کہ اسلام میں ٹوٹا ہے. اسلام کا کون سا حصہ سالم رہا؟ اسلام کا کون سا جزء سالم رہا ہے؟ اگر یہ بات ہوئی، اگر یہ اور یہ انبیاء کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ، کہ تم مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ، قدم بقدم، شبر بشبر، ذراع بذراع، بالش ببالش چلو گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ مراد ہے آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں. اگر وہ نہیں تو کون؟ تو انہوں نے پہلے سب امتوں نے اپنی کتب کو، سنت کو انہوں نے مسخ کر دیا، انہوں نے اپنی کتب کو تحریف کر دیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ مثلا اس طرح ہوا ہو، یہ ہمیشہ یہ اسلوب رہا ہے امتوں کا. تو یہ عجیب نہیں ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ اسلام اس سے منفرد ہے، بس صرف ظاہر قرآن، باقی اسلام وہ سب ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، سنت ختم، تفسیر قرآن ختم، دین میں بدعتیں داخل، صرف قرآن کا ظاہر بچا ہے، یہ بچا ہے. اگر یہ کہتے ہو چلیں، ہو سکتا ہے یہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے. دلیل کہاں؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے عزیزو، یاد رکھو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. دلیل کے خلاف ایک بلا وجہ ایک غیرت، ایک تعصب جس کی کوئی اساس قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ عقل کے پاس ہے. جی سر. اچھا حضور، اچھا بات سنیں حضرت صاحب، آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی جناب. اچھا حضرت صاحب، میں معذرت سے اپیل کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی اس حوالے سے کہ جی ظاہری قرآن یا باطنی قرآن یا اس کا مفہوم یا اس کی تشریح جو بھی ہے، الحمدللہ ہم بھی جو ہے نا وہ قرآن کے ظاہر باطن ہر ایک پر ایمان ہے، سنت پر بھی ہمارا ایمان ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اس وجہ سے آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کہیں کہ تحریف قرآن کا میں قائل ہوں، اور ہم 2 منٹ کا کلپ لے لیں کہ ہم کہہ دیں اللہ یاری کافر، اللہ یاری کافر۔ نہیں نہیں، ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، اور کیونکہ کسی کو کافر کہنے کے لیے کسی کو کافر کہنے کے لیے اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ضروری ہے، کہ اگر آپ کسی کو بغیر دلیل بغیر کسی وجہ سے کافر کہیں گے تو آپ کو اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو سوچ میں بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی ایسا کلپ بنانے کا ذہن ہے۔ تو میں کیونکہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا دلائل کی روشنی میں، اور آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا موجودہ قرآن کے، آپ جو کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، اس کا ظاہر باطن جو ہے، اور جو باقی ساری جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ بالکل وجہ ہیں۔ میں یہ بندہ ناچیز کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ان 2 گتوں میں، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کامل ہے یا نہیں ہے، یہ محرف ہے یا نہیں ہے، میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کہیں بھائی میں قائل ہوں کامل ہے، یا آپ کہیں کہ میں جس کو تعریف شدہ مانتا ہوں، بالکل ذہن یا کسی ہوشے میں بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کا وہ کلپ نکالیں اور لکھیں جی اللہ یاری کافر ہو گیا، اس نے کہا جی میں قرآن نہیں مانتا، بالکل ہمارے ذہن میں ایسا ہے نہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو مین پوائنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ نہیں ہے، کہ قرآن کے تحفظ کے حوالے سے اور احادیث کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو بھی آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورا پوائنٹ بات ہو تاکہ ہمارا وقت زیادہ نہ لگے اور ہم اپنے مین پوائنٹ پر آئیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں، دلائل دیں اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بات سمجھ آئے، تو ہم اپنے موقف سے اور اپنی گفتگو سے ہٹیں نہ میں اور نہ آپ، ٹو دا پوائنٹ بات کریں تاکہ جو مین بات ہے وہ سامعین کے سامنے آئے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے پر معافی ضمیر۔ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ بعد میں گفتگو کر لیجئے گا۔ آپ نے بھی اتنی لمبی گفتگو میں کہا کہ جو ہے وہ قرآن مجید کے کامل ہونے کے حوالے سے، اور اس قرآن مجید کے جو ہے وہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل کامل ناقص نہیں ہے، اس پر نہ کوئی قرآنی آیات ہے نہ کوئی دلیل ہے، تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ قرآن مجید جو موجود ہے یہ کامل ہے۔ اب رہی اس کے ظاہری اور باطنی معنی، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمارے پاس بڑی ہیں، اور بخاری مسلم دیگر کتب سیاسی کتاب اور اس کے علاوہ کئی ہمارے پاس حدیث کا ماخذ موجود ہے، اس میں جتنی ہمارے پاس الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حدیث سرکار علیہ السلام کی موجود، اتنی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی جو کتب حدیث جو ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نے جو آپ کے اصول اربعہ کا مطالعہ کیا ہے اور دیکھی ہیں، اس میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث ملتی نہیں ہے۔ اس میں آپ کی کتب حدیث کے اندر ائمہ اہل بیت طہار کے اقوال ملتے ہیں، امام جعفر صادق کے ملتے ہیں یا امام باقر کے ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو حدیث ملتی نہیں ہے۔ وہ تو ڈھونڈنے میں جائیں تو تب جا کر 10 میں سے ایک سرکار کا فرمان مل جاتا ہے، اور ہماری بخاری اٹھائیں آپ کو جگہ جگہ سرکار کا فرمان ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹیں اور اپنے ٹاپک کو ہم نیا شروع کریں۔ میں آپ کے سامنے چند قرآن مجید کی آیات طیبات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں 2 ٹوک میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے، اس میں صراحتاً بھی آیات موجود ہیں، دلالتاً بھی آیات موجود ہیں۔ پہلی میں آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی لیکن میں اپنے دعوے کے اوپر جو ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس ذکر میں کیا مراد ہے، شاید آپ آگے جا کے کوئی بات کہہ دیں کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن نہیں یا کوئی اور چیز ہے، اس لیے میں پہلے اس کو کور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ذکر سے کیا مراد ہے۔ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک اور مقام پر سورہ نحل ہے، اس کی اگر آپ نکالیں آیت ہے، آیت نمبر 4.5 منٹ ہو گئے آپ کے 44۔ 4.5 ابھی تو میں نے بات ضرور شروع کی ہے، ہو گئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، میں ایک ہی آیت اگر آپ ٹائم دیں، اگر اجازت دیں تھوڑی بات کر لوں، اور چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کی وضاحت میں قرآن مجید کی دوسری ایک آیت ہے جو اس کی تشریح کر رہی ہے، سمجھ لیں کہ قرآن کی تفسیر بالقرآن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر سکیں، بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اس آیت نے تو وضاحت کر دی کہ اس آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب اس آیت کا بھی مطلب تو یہی بنا کہ بے شک
ہم جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا، اور حافظون اس میں تو مطلقاً فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں اپنی ہماری کتب تفاسیر تو بڑی پڑھی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس میں تو تفسیر کبیر ہے، تفسیر تبری، دیکھیں ساری کتب حدیث بڑی پڑھی ہیں، لیکن میں آپ کی ہی تفاسیر سے، کتب تفاسیر سے ایک دو حوالہ جات جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس میں کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ کی تفسیر صافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 898 ہے، مطبوع تہران ہے۔ اس کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کے تحت لکھا ہے نیچے جا کے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت لکھا ہے کہ بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، من التحریفی والتغییری والزیادتی والنقصانی، کہ ہم اس کی تحریف سے، تغییر سے، زیادتی سے اور نقصان سے یعنی کمی سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی تفسیر قمی ہے، اس میں بھی اسی طرح لکھا ہے، اس میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن مجید، فرقان مجید کی اس آیت کے تحت کہ اس سے حافظون سے کیا مراد ہے، اس میں تو واضح لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں تحریف نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن کے سامنے اور پیچھے سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد ہے کہ قرآن میں کوئی باطل نہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ آپ کی دو تفسیر کی کتابیں میں نے جو ہے وہ آپ کے حوالے کے طور پر پیش کی ہیں کہ اس میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قرآن تحریف سے، زیادتی سے، کمی سے اور جو ہے وہ نقصان سے بالکل جو ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی آیات تھی، لیکن میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کر رہا ہوں، ابھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ آگے پیش کروں گا کہ ان جیسی آیات کی روشنی میں ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کتب تفاسیر ساری بڑی پڑی ہیں کہ تحریف سے، زیادتی سے، کمی سے، نقصان سے اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف ورزی کر سکتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ میں تو یہ اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن یہ میں نے دی جو صراحتاً اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس قرآن کے تحفظ کا وعدہ لیا ہے، اور یہ قرآن ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، زور بھی لگا لے، کوئی بھی اکٹھا ہو جائے، قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کچھ چیز زیادہ کر سکتا ہے نہ ہی نکال سکتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے 8 منٹ سے زیادہ بات کیا تو ریسیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی صاحب اگر آپ نے میری باتیں سنی ہیں تو آپ کو یہ آیات نہیں پڑھنی، ایسے استدلال کرنی چاہیے تھا جو میں پہلے استدلال کر چکا ہوں، ان باتوں کو آپ رد کر دیتے۔ کیوں میں اپنی بات کو بار بار دہرا دوں؟ کئی لوگوں نے اسی آیت سے اسی شو میں کال کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے کال کیا، شاید 5 6 7 لوگوں نے کال کیا، اسی آیت کو پڑھی اور میں نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ اب میں اگر آپ نے میرے آپ نے کہا شروع میں کہ میں نے آپ کی اسپیچز دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا جواب بہت واضح ہے، آپ کو اس بات کے جواب تیار کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی۔ آپ کا ادعا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پہلی بات ہے آپ اس بات کو بھول گئے۔ پہلی بات میں نے کہہ دیا کہ آپ کے باطن قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں، کیا یہ الفاظ قرآن کی اہمیت ہے؟ باطن قرآن کی، معانی قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک کتاب جس کا معنی متنازع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے معنی متنازع نہیں تھے، جس وقت وہ مکے میں تھے، جس وقت وہ مدینے میں تھے، جس طرح وہ تفسیر کرتے وہی فصل الخطاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کا سارا علم ان کے پاس ہے، اس معلم قرآن کا علم آپ لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، نہیں ہے کسی کے پاس، آپ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں تمہارے پاس حدیث بہت زیادہ ہیں، کتنے احادیث ہیں تفسیر میں؟ یہ کتاب ہے تمہارا مجموعۃ الفتاوی لابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 186 میں فرماتے ہیں کہ فالمقصود ان المنقولات التي يحتاج اليها في الدين قد نصب الله الادله على بيان ما فيها من صحيح وغير، ومعلوم ان المنقولات في التفسير اكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال احمد ثلاثه امور ليس لها اسناد، التفسير والملاحم والمغازي۔ احمد نے کہا ہے کہ 3 ایسے چیزیں ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، تفسیر، ملاحم و فتن اور مغازی۔ یہ کتاب، اس کے علاوہ کتنے آپ کے علماء، مثلا کتاب تفسیر القرآن میں محمد عبدو صاحب فرماتے ہیں والصحیح واما الروایات المأثورة عن النبی واصحابه وعلماء التابعین في التفسیر فمنها ما هو ضروری ايضا،
بل لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء والصحيح من هذا وذاك قليل وأكثر التفسير المعثور قد سري إلى الرواة من الزنادقة اليهودي والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر وجل ذلك خرافات. کہتے ہیں کہ تفسیر ہمیں ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس میں سے صحیح بہت کم ہے، یعنی سب کو ملا کر یعنی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیں تو بہت کم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف لے لیں، ان کے پاس 30 حدیث بھی نہیں ہے تفسیر میں، 30 حدیث بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث زیادہ ہے. وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا لے لیں، سب ملا دیں، اس میں سے صحیح بہت کم ہیں، اور اکثر یہ واضح طور پہ اکثر وہ خرافات ہیں، یہود و نصارہ کے اقوال ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہ آپ بات کریں یہاں پہ، اگر تحریف قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں، قرآن میں کمی بیشی کی بات کرتے ہیں، جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، اس کا قرآن کا باطن اہم ہے، اس کو کیوں آپ بھاگتے ہو، کیوں آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے؟ کم از کم اعتراف کرو کہ یہ ہم سے ضائع ہو چکا ہے، ہم مان یہ نقصان مان لو. ایک منٹ، آپ نے 8 منٹ بات کیا نا، 8 منٹ بات کیا، مان لو، میں نے اس کے متعلق آپ بات کرو کہ کیوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اگر وہ حدیث آپ کے پاس ہے ہمیں دکھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں نے ان کی خدمت میں بارہا عرض کیا مفسرین، اور میں نے ابھی شروع میں انہوں نے آ کے استدلال کیا، میں نے کہا اب ایسی دلیل لے کے آئیں جس میں تعویل کی ضرورت نہ ہو، صریح ہو، متشابہ نہ ہو. دیکھیں اگر ایک چیز متشابہ ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتی، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. انا نحن نزلنا الذکر، انہوں نے ثابت کیا اپنے ذہن میں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، چلو مان لیا قرآن ہے. آپ کے مفسرین وہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن کی تحفظ پہ دلالت نہیں کرتی، انہوں نے سب مانا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن، لیکن وہ کہتے ہیں لہو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لہو جو ہے پلٹتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس آیت سے قرآن کے محفوظ ہونے کی پہ دلیل لائیں تو آپ کو ایسا دلیل لانا ہوگا کہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا اس کا ناممکن ہے. ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو پتہ ہے. مرجع ضمیر یا تو مذکور ہوتا ہے یا مرجع ضمیر حضور ذہنی ہوتا ہے، جو ذہن میں حاضر ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ مشار الیہ، ذالک کس کی طرف جاتا ہے؟ قرآن کی طرف جاتا ہے. اس آیت سے پہلے، ذالک سے پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے. یہ اشارہ کرتا ہے وہ قرآن جو قاری کے ذہن میں، جو تلاوت کرنے کے والے کے ذہن میں اور جو پڑھنے والے کے ذہن میں، کہ اسی قرآن کو پڑھ رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے نا؟ مرجع ضمیر کے لیے لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے، یہ علماء صرف نحو پڑھتے ہیں بہت. آپ کو دلیل لانا ہوگا، اپنے استدلال کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ذالک، یہ انا لہ لحافظون، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پلٹنا ناممکن ہے. اور پھر یہ انا نحن نزلنا الذکر، اگر ایک جگہ پہ قرآن میں ذکر قرآن مجید کے معنوں میں آیا ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ، کیونکہ ذکر کا لفظی معنی قرآن نہیں ہے. اگر ایک جگہ اس سے مراد قرآن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ مراد اس سے قرآن ہے. تو یہ کہاں سے لیتے ہو؟ تم اقبال کے اشعار پڑھو، تم غالب کے اشعار پڑھو. اگر وہ مجازن مثلا ایک جگہ دروازے سے مراد کچھ لیتے ہیں، مثلا دروازہ لیتے ہیں یا پنجرہ کہتے ہیں، لفظ پنجرہ یا لفظ دروازہ یا لفظ پرندہ، اس سے مجازن ایک معنی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر بھی وہ اس کا معنی وہی ہوگا. یہ بہت واضح ہے، جو شخص ادب سے تفسیر سے واقفیت رکھتا ہے اس میری بات کو اچھی طرح جانتا ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ بھلے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، تو ذمہ لیا ہے اس قرآن مجید کا، تو قرآن مجید کے معنی کا اللہ تعالیٰ نے کیوں، وہ بھی تو قرآن ہے، وہ تو کسی قرآن کے معنی ہیں، وہ کیوں ضائع ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں بچا ہے، وہ کہاں ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ قرآن مجید، آپ لوگ خود، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے اس پہ، خود تم لوگوں نے کہا قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. 7 حروف، تم بتاؤ کہ یہ 7 حروف کیا ہیں اور وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ پھر وہ تو اللہ کی جانب سے، آپ کی کتب میں متواتر روایات موجود ہیں. آپ نے کہتے ہو کہ اللہ نے ذمہ لیا، تو وہ 7 حروف سے مراد کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ اگر اللہ نے ذمہ لیا. ٹھیک ہے نا؟ پر یہ 2 سوال آپ سے ہیں، 3 سوال آپ سے ہیں. قرآن کے باطن کے متعلق کم از کم اعتراف کر لو، وہ نقصان، وہ ضائع ہو چکا ہے، یا ہمیں دکھاؤ. پھر اس کے بعد لہو، انا لہو لحافظون، لہو اس کا ہم حافظ ہیں. دلیل بتاؤ کہ ناممکن ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے، محال ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ سے کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ اس کا جواب. تیسرا، ہمیں دکھاؤ حروف 7 کہاں سے مراد کیا ہے اور حروف 7 آج کہاں ہے، اس سے ہمیں بتاؤ. پھر یہ آپ کی استدلال تب اس آیت سے تمام ہوگی. بسم اللہ کریں. میں نے 8 منٹ سے کم تر میں نے بات کی. شکریہ.
حضور پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ باطن کے حوالے سے بالکل قرآن کا جس طرح ظاہر عام ہے اس طرح قرآن کا باطن بھی اہم ہے۔ اب پہلا میگر آپ نے ہم پر سوال مجھ پر اٹھایا ہے کہ قرآن چلے مانا لفظاً تو موجود ہے، باطن موجود نہیں ہے، وہ آپ لوگوں نے ضائع کر دیا، یعنی آپ کے پاس بالکل نہیں ہے۔ جو ایک دو حوالہ جات آپ نے ابن تیمیہ کے دیے تو اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایک دو اور کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس بالکل مثال کے طور ہم نے ضائع کر دیا۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ چلے ہم نے ضائع کر دیا، آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس جو کتابیں، آپ کی روایات، آپ کے آئمہ کی ہیں نا، اس حوالے سے ذرا مجھے مزید اس میں حوالہ جات کی ضرورت تو نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ اپنی کتابوں کو مطالعہ کر بیٹھے ہیں اور آپ کو میں اشارہ بھی کروں تو آپ پہنچ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے آئمہ نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ ہمارے آئمہ کی جتنے بھی مرویات ہیں نا، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے ہمارے آئمہ کی کہ جس کے مقابل تضاد کی دوسری روایت سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ چلے ہم نے بالفرض مانا، ہم تو کہتے ہیں ہم نے بات سن لینا، ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، لیکن ہم نے ضائع تو نہیں کیا۔ بات ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے کتنا سنبھالا ہے، آپ کے پاس کتنا محفوظ ہے؟ آپ کے پاس تو آپ جا کے دیکھیں، اپنی اصول اربعہ کو دیکھیں، دیکھ کر آپ کی جو روایات کی کتابیں کو دیکھیں، آپ کے پاس سرکار کے فرامین کتنے ہیں؟ چلے ہمارے پاس نہیں، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو آئمہ جو ہیں، ہمارے بھی الحمدللہ آئمہ ہی ہیں، آئمہ اہل بیت کی جو اتنی بھی مرویات آپ کے پاس ہیں، آپ کے تو آئمہ نے اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ ان کی مرویات جو ہے ان کے تقابل میں تضاد میں بھی روایات موجود ہے، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کے تضاد میں کوئی روایت موجود نہ ہو۔ تو آپ کے اندر بھی تو اتنی کھچڑی مچی ہوئی ہے، پہلے آپ بھی تو بتائیں نا، آپ نے کتنا تحفظ کیا ہے باطن کا۔ اور دوسری بات میں بھائی مجھے اعتراض ہے آپ کے بات پر، مجھے آپ کے بات پر اعتراض ہے بھائی، آپ جو ہے نا ایک دوسرے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں، شیعوں کے روایات میں نہیں چھیڑ رہا، میری بات سنیں نا، میری بات پوری ہو لینے دیں، میں بالکل میری بات سن لینا، حضور میری بات سنیں، میں نہیں نکلا، میں نے آپ نے جو دیکھیں جب آپ نے بات کی تو میں نے تو نہیں کہا موضوع سے نکل گئے، آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے سنبھالا ہی نہیں ہے باطن، تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر چلے ٹھیک ہے بل پر ہم نے نہیں سنبھالا، ہم نے نہیں سنبھالا، ہم نے نہیں سنبھالا، شیعوں کے احادیث میں اختلاف ہے، شیعوں کے احادیث میں اختلاف ہے، ہم تفسیر کے احادیث کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ تفسیر کے احادیث آپ لوگوں کے پاس کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہیں شیعوں کے احادیث میں آپس میں جتنے بھی احادیث ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے، یہ اور موضوع ہے۔ آپ بتا دیں آپ کے پاس تفسیر کی کتنی ہے، آپ بتا دیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے پاس تفسیر کتنے ہیں، آپ بتا دیں۔ چلے ہم نے تو ضائع کر دی، میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا حضور، میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے مان لیا کہ آپ لوگوں نے ضائع کر دیا، آپ اپنا نہیں دکھا سکتے، آپ پوچھتے ہیں کہ شیعوں کے پاس کتنا ہے، صحیح مان لیا نا، مان لیا کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ نہیں میری بات سنیں نا، بات ہو لینے دیں، میں نے کہا چلے بالفرض آپ کی ہم مانتے ہیں، اگر ہم نے ضائع کر دیا تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے ضائع کیا ہے آپ کے بقول، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے ضائع نہیں کیا۔ دیکھیں اب آپ الحمدللہ ہمارے آئمہ نے جتنا اہتمام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا، وہ الحمدللہ موجود ہے کتابوں میں، آپ ہنسے نا، چلیں ٹھیک ہے، آپ پھر وہ طول دے دیں گے گفتگو کو، تو چلے آپ نے کہا ہم نے ضائع کر، میں اس لیے الزاماً آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کتنا محفوظ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو آپ کے، اگر ہم نے چلے استدلال، اس سے تو آپ کے مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے، جو میں نے بھی دو حوالے دیے، اس سے تو آپ کے مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ویسے اگر عقلاً، ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر عقلاً قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس طرح قرآن مجید، فرقان مجید کے حوالے سے اور بھی چیزیں بیان فرمائیں۔ اب عقل یہ کہتا ہے، دیکھیں اگر آپ عقل بھی، ایک سوال میں آپ سے کرنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ہے وہ اس قرآن کو جب نازل فرمایا کہ اسے کتاب، یہ قرآن بھی آخری کتاب ہے، نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کتاب کے بعد پھر دوسری کتاب نہیں آئے گی کہ جو آ کر وضاحت کرے، جو نبیہ کی وضاحت کرے۔ جس طرح ہمارے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ زبور کے اندر، انجیل کے اندر، یہ جو اس کے علاوہ جو دیگر قرآن کتابیں ہیں آسمانی، ان میں ان کے ماننے والوں نے تعریف کر دی، ملاوٹ کر دی، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ کہا یہ رب کا کلام ہے۔ تو اب اس کتاب کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آنا، ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا کہ جو آ کے ہمیں بتائے
ٹھیک ہے. اب عقل بھی کہتا ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، ہدی للناس جو ہے، ہدی للمتقین جو ہے، اور جو لوگوں کی رہنما کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آنی، تو کیا اس کتاب کی تحفظ کا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کا جو ہے وہ ذمہ جو نہیں لیا کہ یہ کتاب ایسی چھوڑ دی کہ جو چاہے اس میں ملاوٹ کر لے، جو چاہے اس میں تحریف کر لے، جو چاہے اس میں نکال کے اپنی طرف سے ڈال دے اور کہ یہ قرآن ہے. اور اس کتاب کو جس کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے اور نازل کیا ہے، اور لوگ اسی سے جو ہے وہ کیسے بھی رہنمائی حاصل کریں گے، اور یہ معتبر کیسے ہوگی؟ اور جب یہ معتبر ہی نہیں ہے تو اس سے نکلنے والا پورا دین اسلام جو ہے وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل بھی اس چیز کو جو ہے وہ مانتی نہیں ہے. آخری کتاب ہو اور جس کو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہو، اور اس کتاب کا جو ہے وہ اہتمام بھی نہ کیا گیا ہو تحفظ کا، اور اس کی جو ہے وہ درستگی کے لحاظ سے، اس کی جو ہے وہ ہر اعتبار سے حفاظت کے لحاظ سے اہتمام بھی نہ کیا گیا ہو، یہ عقل بھی نہیں مانی. چلے میں نے مانا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے بقول کے مرجع جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قرآن نہیں ہے. حالانکہ پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ذکر کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ذکر سے مراد قرآن ہے. تو کبھی دلیل کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لہو سے مراد جو ہے وہ ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی آیات بینات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامت کے اندر فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. اور اس کے علاوہ اور آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. تو یہ آیات جو ہیں اس بات کو بتاتی تو ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے تحفظ کا اللہ نے اہتمام کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے نکال نہیں سکتا، نہ ہی ڈال سکتا ہے. یہ آیات کو عقل بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہے کہ ہم اس کتاب کو جو ہے وہ محفوظ مانیں. اگر محفوظ نہیں مانیں گے تو آپ بتائیں مجھے، ہم تو اسلام کو مانتے ہیں، کوئی مستشرق اٹھ کر یا غیر مسلموں کے کہے کہ بھائی آپ کے دین اسلام کا جو بنیادی ماخذ قرآن ہے، قرآن ہی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہی معتبر نہیں، جب وہ معتبر نہیں تو اسے نکلنے والا آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ اپنی کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم اٹھ کے آپ سے کہے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو میرے بھائی ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہاں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ محفوظ ہے. اب اس کی تشریحات، اس کی تفسیرات جو ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملیں گی، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقوال بھی ملیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت طہار کے ذریعے امت کو پہنچا، تو کیوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو، اپنی اہل بیت طہار جو ہیں ان کو امت کے لیے رہنما بنایا. تو اب اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ محفوظ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سایہ ہو چکا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی ہے ہی نہیں، پھر مجھے آپ بتائیں ہم اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کسی غیر مسلم کو دین کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں جب وہی ہم یہ بات کہے بھئی آپ کی بنیادی کتاب بھی کوئی محفوظ نہیں، تو آپ کا دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل بھی نہیں میرے پیارے بھائی مانتی. عقلاً نقلاً دونوں چیزیں یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لحاظ سے موجود ہیں کہ بھئی قرآن محفوظ ہے. ختم بات آپ کی. جی ہاں فرمائیں. دیکھیں عزیزو، انہوں نے جب باطن قرآن کے متعلق ہم نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں جس طرح ظاہر قرآن اہم ہے اس طرح اس کا باطن بھی اہم ہے، اور ہم نے کہا سنت بھی اسی طرح اہم. یہ صرف قرآن نہیں، اسلام صرف قرآن نہیں ہے. صرف قرآن اگر مان لو تو یہ سب قرآن، یہ الفاظ جو ہے مل گئے تو اس کسی چیز کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے تشریف لائے، پہلے معلم قرآن آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان پر قرآن نازل کیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے. قرآن کے تفسیر کے احادیث ان کے پاس کل کتنے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے پاس ہے وہ اسرائیلیات ہیں، جیسے ان کے اپنے علماء نے کہا کہ وہ یہود و نصارہ کے اور اہل کتاب کے کفریات ان لوگوں نے اپنے کتاب در منثور، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، تفسیر طبری وغیرہ میں جمع کیا ہے، تفسیر معصور، تفسیر مروی کے نام سے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. عزیزو، جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، قرآن کا باطن اہم ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض دکھانا چاہتا ہوں الاتقان للسیوطی، جز نمبر 1، چھاپ دار الفکر. یہاں پر اتقان فی تفسیر کے متعلق بات کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن مجید النوع الثامن والسبعون، 78ویں نوع میں قرآن مجید کے تفاسیر کے متعلق. تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بہترین تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. نبی کریم الذی صح من ذلک قلیل جدا. سیوطی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر ہمیں پہنچی بہت کم ہے، بل اصل المرفوع منه فی غایت القلہ. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح تو دور کی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ غایت قلت میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے وہ آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ میں اتقان کے آخر میں لے کے آتا ہوں. جتنے احادیث لے کے آتا ہے نا اتقان کے آخر میں، وہ بہت کم ہے. اس میں سے صحیح حدیث جو ہے شاید 10-15 حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس تفسیر میں. تو بات یہ ہے، مثلا یہی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کا کیا تفسیر کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کا تفسیر یہی ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے؟ یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر کا مطلب ہمیں نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے. ذکر کا مطلب ہمیں نہیں معلوم اس سے وَلَهُ لَحَافِظٌ، یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہو،
یا نبوت کی طرف پلٹتا ہو کہ نبوت کا حفظ کریں گے، کس کی طرف ہمیں نہیں معلوم ہے. دوسرا تیسرا قول ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے. لہو لحافظون، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، جیسے وہ اللہ یعصمک من الناس اس طرح. عزیزو تو اس میں کئی احتمالات ہیں. یہ ادعا کر رہے ہیں، ابھی پکا ادعا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو اپنا تعصب جس طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ کامل ثابت کر دیں، دلیل کہیں سے بھی مل جائے، چاہے وہ دلیل جو ہے غیر واضح ہو، لیکن انہوں نے زبردستی اس کو جو ہے اسی ایک ہی وجہ کو جو ہے آپ کو منوانا. تو اگر یہاں پر ہمارے پاس حدیث ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ، بلکہ یقینی سند کے ساتھ، تو بات ختم تھی، بات ختم. طبعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کو اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں کسی قسم کی تشابہ نہیں ہے. یہ پورا قرآن سے بھرا ہوا ہے عزیزو، پورا قرآن بائی بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ایسا آیت کم ہے جس میں احتمالات کم نہیں ہے. یہ یاد رکھیں اچھی طرح سے، احتمالات نہیں ہے، بہت کم ہے. مفسرین متحیر ہیں، سرگرداں ہیں قرآن کی تفسیر. جتنا یہ تفسیر کرتے ہیں اتنا ہی قرآن کی تفسیر میں یہ زیادہ سرگرداں ہو جاتے ہیں، معنی ان کو سمجھ نہیں آتے. یہ جو شخص جس نے قرآن میں تحقیق کی ہو، تفسیر پڑھا ہو، تفسیر کی دروس میں شرکت کی، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ انسان کے ذہن سے بہت اجنبی ہے. تو یہاں پہ تفسیر کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس کیا، اب نہ حدیث ہے ان کے پاس، نہ آیت ہے، کچھ بھی نہیں. ان کے پاس کیا عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل لے کے آئے کہ یہ تو اللہ کا آخری کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر دین تو اسی سے نکلنا ہے، تو پھر کیا ہوگا. میرے بھائی تو پوری دین کے لیے کیوں نہیں کہتا ہے، پورے دین کے لیے کیوں نہیں کہتا ہے. قرآن آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. سنت آخری سنت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. میرے معزز ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں. میں شاید مجھے یہ فل پیج کرنا پڑے گا اگر آپ اجازت دیں، تاکہ کتابیں اور متون آپ کو اچھی طرح سے نظر آ جائیں. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے بعض دفعہ فل پیج کرنا ہوگا تاکہ متون میں آپ کو دکھا دوں. اور وہ ہے میرے معزز ناظرین کہ یہ بات کہ ہمارے جماعت مخالفین یہ ادعا کرتے ہیں ان کے پاس حدیث بہت ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جو شخص چاہتا ہے کہ ہم شیعوں کے پاس حدیث تفسیر میں جا کے دیکھے کتاب تفسیر البرہان، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث ائمہ ہدات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہر امام کی حدیث وہ اللہ کی، نہ صرف رسول کی حدیث ہوتی ہے، 1,24,000 انبیاء کی حدیث ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سب کے لیے. وہ جتنے آیت تطہیر میں ہیں وہ ان سب کے لیے. آیت تطہیر میں 12 امام سب ہیں، پنجتن پاک ہیں، 12 امام ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں تفسیر ہے، تفسیر برہان میں جا کے دیکھیں. اب میرے محترم یہ بات انہوں نے نقطہ بہت اچھا چڑھا ہے میرے محترم محاور اور مناظر نے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ دین تو آخری دین ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والی. تو اگر اس قرآن کی حفاظت نہ کیا جائے تو پھر یہ تو دین بھیجنے کا فائدہ کیا؟ قرآن تو چینج ہو گیا، قرآن تو تبدیل ہو گیا، قرآن میں کبھی بیشی ہوگی، تو پھر آنے والے نسلوں کی ہدایت کیسے ہوگی؟ بات ان کی بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ان کو غلطی ہے کہ یہ صرف قرآن کے متعلق نہیں ہے، یہ سنت کے متعلق بھی ہے. قرآن کے صرف الفاظ کے لیے نہیں ہے، قرآن کے باطن کے لیے بھی ہے، عقائد حقہ کے لیے بھی ہے، کہ لوگ قیامت تک صحیح عقائد، صحیح سنت، صحیح شریعت یقین کے ساتھ یہ کہاں سے لے لیں. عزیزو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ کتابیں، یہ ملاحظہ فرمائیے. اگر میرا وقت آپ کا وقت لے لوں تو 10 بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحمل سے کام لیں، پھر آپ جتنی مرضی آپ میرے بعد ٹائم لے لیں. میرے معزز ناظرین، کتاب ہے جامع العلوم والحکم، تالیف ابو الفرج الاصبہانی، شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 32 میں، وان ابی داؤد، ابو داؤد جو سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں، ان کا قول ہے، ان کا فرمان ہے کہ نظرت فی الحدیث المسند فهو اذا 4,000 حدیث. میں نے مسند احادیث کی طرف دیکھا ہے، وہ صرف دنیا میں 4,000 حدیث ہے ہمارے پاس. مزید ملاحظہ فرمائیے، کتاب النکت علی ابن صلاح، النکت علی کتاب ابن صلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی، یہاں پر صفحہ نمبر 299 میں وہ فرماتے ہیں فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن المهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير 4,400 حدیث. انہوں نے روایت کی ہے ثوری سے، شعبہ سے، یحییٰ بن سعید قطان، ابن مہدی اور احمد بن حنبل سے، کہ کل ان کے پاس جو احادیث ہیں، احادیث صحیحہ بلا تقریر کتنے ہیں؟ 4,400 حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے.
یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کی محمد ناصر الدین الالبانی کی، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا جامع کتاب لکھ دیں کہ اس میں پورے سب احادیث صحیحہ کو جمع کریں. یہ اس کا آخری جلد ہے، آخری جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے آخری جلد نمبر 7 میں اس کی جو سب سے آخری حدیث ہے 4035 ہے. 4035 آخری حدیث جو اس کو ملا. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف الذہبی جزء الحادی عشر چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر احمد بن حنبل کے حیات میں صفحہ نمبر 177 میں آگے جا کر صفحہ نمبر 187 میں وہ کہتے ہیں کہ ابو زرعہ نے کہا کہ ابو زرعہ نے احمد کے بیٹے سے کہا ہے، اس نے ابو کا یحفظ الف حدیث، تیرے والد کو 1,000,000 حدیث حفظ ہے، 1,000,000 حدیث. بھلے اس ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حکایت صحیح ہے، لیکن اس کا وَكَانُ يَعُدُّونَ فِي ذَلِكَ الْمُكَرَّرُ وَالْأَثَرُ وَفَتْوَى التَّابِعِي وَمَا فُسِّرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ 1,000,000 سے مراد کیا ہے؟ اس میں مکرر بھی ہے، اس میں تاریخی حوالہ جات ہیں، اس میں تفسیر ہے، اور اس میں اقوال صحابہ، اقوال تابعین سب شامل ہیں، سب شامل ہیں. اس کو 1,000,000 وَإِلَّا فَالْمُتُونُ الْمَرْفُوعَ الْقَوِيَّةُ لَا تَبْلُغُ عُشْرَ مِعْشَارَ ذَلِكَ. جو ہمارے پاس جو احادیث موجود ہیں عشر معشار، اس کا 100 بھی نہیں بنتا، اس کا 100 1,000,000 کا 100 کتنا ہے بھائی؟ 10,000. کہتا ہے 10,000 بھی ہمارے پاس احادیث ہے مرفوعہ نہیں ہے، یعنی جس حدیث کی سند ہو 10,000 حدیث بھی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے کتاب ارشاد الساری حافظ ابن حجر اسقلانی کی، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کھول کتنے حدیث ہیں؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ والخالص من ذلك بلا تکرار 1000 حدیث و600 وحدیثان. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری میں بغیر الفا حدیث، بغیر تکرار کے جو حدیث ہمارے پاس 2602 پورے بخاری میں، کہ اگر آپ بخاری کے احادیث کو لے لیں 2602. کتاب التقریب والتیسیر لمعرفت البشیر سنن البشیر النذیر ابن نووی صاحب کی، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے وجملۃ ما فی البخاری 7200. بخاری میں کل 7200 کے حدیث ہیں، وہ لیکن مکرر ہیں، تکرار ہے. تکرار کو حذف کرو تو 4000 بچ جاتے ہیں. ومسلم باسقاط المکرر نہ ہو 4000. مسلم میں بھی مکرر احادیث کو ڈراپ کر دیں تو 4000 بنتے ہیں. 4000 اور 4000 کتنے؟ 8000. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم کی حدیث، مسلم کے کل کتنے احادیث ہیں؟ یہاں پہ نمبرنگ ہے، صدقی جمیل العطار نے نمبرنگ کیا. اس کے آخری صفحے میں جو مسلم کی احادیث ہے 3 اس نے ڈراپ کیا ہے، مکررات کو ڈراپ کیا، ریپیٹیشن کو ڈراپ کیا. 3033 حدیث. ملاحظہ فرمائے 3033 یہ مسلم کا آخری حدیث ہے. 3033 7000 حدیث میں سے 3000 بچ گئے. اب میرے معزز ناظرین، یہ کئی آپ کتب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم کے 3000 حدیث ہیں. اب بخاری مسلم میں مکرر ہے نا، بخاری میں مثلا 2-3 ہزار حدیث ہیں، مسلم میں 2-3 ہزار حدیث ہیں. ان میں آپس میں بھی مکرر ہے، یعنی اسی حدیث کو جو بخاری نے لایا مسلم نے بھی لایا ہے. اب ان میں سے اگر مکررات کو حذف کریں تو ان کے پاس صحیحین میں کتنے حدیث بچتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ صحیح مسلم ہے. معاف کیجیے گا، یہ کتاب اللؤلؤ والمرجان، کتاب اللؤلؤ والمرجان فی متفق فیہ شیخان، لؤلؤ و مرجان جو احادیث شیخین نے دونوں نے روایت کیا اس پہ ہے. جزء اول یہاں پر ملاحظہ فرمائی ولا اعلم کتابا جمع فیہ مؤلف الاحادیث المتفق علیہا، کہ میں نے کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ احادیث جو متفق علیہ ہے بخاری مسلم کے درمیان دونوں کو جمع کیا ہو. اچھا صرف یہی کتاب ہے. اچھا وہ کس کتاب میں کتنے احادیث آ گئے بھائی صاحب؟ بخاری مسلم دونوں کو جب جمع کیا اس میں سے مکررات حذف کیا 1368. فکان جمیع احادیث الکتاب 1368. ان سب باتوں کو چھوڑ دیں عزیزوں، ہم نے جو حساب کیا ہے کہ بخاری میں کتنے احادیث ہیں، مسلم میں کتنے احادیث ہیں، اور ان میں کتنا منفرد ہے بخاری نے روایت کی، کتنا مسلم نے روایت کی. ملاحظہ فرمائیے احادیث بخاری بغیر تکرار کے 2702 ہے، احادیث مسلم بغیر تکرار کے 3033 ہے. ان دونوں میں مجموع 5735 بنتے ہیں. ان میں سے جو دونوں نے متفقاً روایت کیا ہے 2006 ہیں. 2006 بخاری وہ احادیث ہیں جو ان میں آپس میں متفق. مسلم کے منفردات جو بخاری نے روایت نہیں کیے 1027. بخاری کے منفردات 696 ہیں. ٹھیک ہے، جمیع ما فی الصحیحین، بخاری مسلم میں جتنے احادیث ہیں سب کو ملا دیں 2006 متفق علیہ ہے، 696 منفردات، بخاری کے 1027 منفردات ہیں، مسلم کے سب 3729 بنتے ہیں، 3729 حدیث بنتے ہیں. لیکن یہ بھی زیادہ ہے. اچھا اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کے علماء نے
ان کے علماء نے بہت توضیح دیا کہ بخاری اور مسلم کے باہر جو صحیح حدیث ہیں لیکن وہ کم ہیں. یہاں پر ایک کتاب ہے ہمارے دور میں لکھی گئی ہے کہ ایک محدث صاحب ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ان کے سب احادیث کو جمع کریں. یہ کتاب ہے معالم السنة النبویہ وهو خلاصة 14 کتابا ہی اصول کتب اہل السنہ. شیخ صالح احمد الشامی نے یہ کتاب لکھی ہے، چاپ دار القلم. یعنی ان کے جو 14 کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہیں، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل ہے، مسند بزار ہے، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، کتاب مسند ابی اعلی موصلی، اس طرح جو کتابیں ان کو جمع کیا ہے انہوں نے. کتاب چھپی ہے سنہ 2015 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وَسَيَضُمُّ هَذَا الْكِتَابَ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ، کتاب جو ہے تمام کتب حدیث کا خلاصہ ہے، خلاصةً وافیةً للکتب التي سبقته جميعها. یہ تمام کتب حدیث کا خلاصہ ہے، تمام جتنے احادیث دنیا میں ہیں اس نے جمع کیا. اچھا، وَلِذَا سَمَّيْتُهُ مَعَالِمَ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، میں نے اس کو معالم سنت النبویہ نام رکھ دیا. اس کے مصادر کون ہیں؟ مصادر یہ ہیں عزیزوں، 14 کتابیں ہیں ان کے: موطا، مسند، جامع بخاری، جامع مسلم، سنن ابی داود، صحیح ابن حبان، سنن کبریٰ بیہقی. یہ کتابیں ہیں بھائی، 14 کتاب. الهدف الرئيس من هذا المشروع وحذف الاحاديث المكررة بحيث لا يذكر الحديث الواحد الا مرة واحدة. کہتے ہیں ہمارا ہدف ہم اس کتاب میں تکرار کو حذف کریں، ریپیٹیشن کو حذف کریں، ریپیٹیٹیو احادیث نہ ہو. ریپیٹیٹیو احادیث کو حذف کریں تو جو بچ جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک حدیث ایک دفعہ آیا تو دوسری دفعہ اس کو تکرار نہ کریں. اچھا، والمقصود بالحدیث الواحد، حدیث واحد سے کیا مراد ہے؟ حدیث واحد سے یہ مراد ہے وہ ما رواه احد الصحابہ وتكرر ذکره في الكتاب الواحد او في الكتب اکثر من مرہ. مثلا وہ حدیث ہے جو ایک صحابی نے روایت کیا اور مختلف کتب میں اس کا تکرار ہوا ہے. ولو ان هذا الحديث روي عن صحابي آخر غیر عمر فانه لا يحذف. اگر وہی حدیث دوسرے صحابی سے روایت کی گئی ہے تو اس کو حذف نہیں کریں گے. مثلا ایک ہی حدیث، ایک ہی لفظ ہے، 2 صحابی نے روایت کی تو 2 اس کو 2 دفعہ لائیں گے. اگر ایک صحابی سے 3 دفعہ مثلا روایت کی گئی تو اس کو ایک ہی دفعہ لائیں گے، 3 دفعہ نہیں لائیں گے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس طرح جو اس نے کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے کتب میں جو مجموع احادیث ہیں 1,14,194 ہیں، لیکن مجموع اس مکرر حذف کرنے کے بعد 28,430. لیکن یہ 28,430 کس طرح سے ہے؟ یہ 28,430 اس طرح ہے کہ اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، سب بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہی حدیث جو ایک صحابی نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، زید بن ارقم نے بھی روایت کی، مالک بن انس نے بھی روایت کی، تو اس کو 3 دفعہ لے کے آئے. تو اس لحاظ اس میں تکرار ہے. لیکن اگر اس تکرارات کو حذف کیا جائے، کافی ہو گیا. ایک منٹ، میں ابھی 1 منٹ مجھے ٹائم دے دیں، 1-2 منٹ مجھے ٹائم دے دیں، میں ابھی آخر تک پہنچ رہا ہوں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ الکتب الستہ کادت لا تغادر من الاحادیث الصحیح الا النظر اليسیر وهي التي عليها يعتمد المستنبطون وبضوئها يهتدي الضال ويبرد يقينها تثلج الصدور وببرد يقينها تجلس الصدور. کہتے ہیں ہمارے پاس جو کتب الستہ ہیں، اس کتب الستہ کے علاوہ باہر اس سے صحیح احادیث بہت کم ہے. تو اس کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ثابت کیا کہ کتب الستہ جو ہے، کتب الستہ کے باہر صحیح احادیث نہیں ہے، تو جب ہم 14 کتب کو لے کے آتے ہیں تو اس قول المناسب اجتمعت هذه الكتب ال14، یہ 14 کتب تمام صحیح احادیث کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. پھر وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں مقدمے میں کہ آپ نے دیکھا کہ 1,14,000 سے احادیث کی تعداد، ضعیف وغیرہ کی تعداد 28,430 کیسے بنی؟ یہ کیسے بنی؟ کیونکہ ہم نے ایک حدیث جو مکرر ہے مختلف کتب میں مختلف اسانید سے، اس کو حذف کیا، تکرار کو. لیکن اگر ایک حدیث مختلف صحابی سے مروی ہے تو ہم نے اس کو بار بار لے کے آیا ہے. اچھا بلے، لیکن بعد جمع من هذه الكتب سنجد انفسنا امام احاديث كثيرة يمكن الاستغناء عنها بسبب التکرار او غیرها. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم 28,000 تک پہنچے تو اس میں بھی تکرار بہت ہے. بہت سارے احادیث ہے کہ ایک ہی حدیث کو مثلا 4-5 صحابی نے روایت کیا، 10 صحابی نے روایت کیا. تو اگر ہم اس کو ہٹا دیں، حذف کر دیں، تو یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ خالص حدیث میں تکرار نہ ہو. لذا كان لا بد من خطة يتم الانتفاع على اساسها. لیکن اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا قدم اٹھائیں کہ اس میں سے بھی تکرار حذف کریں. اچھا، تو وہ آ کے وہ پیار کیا کرتے ہیں، اس میں سے بھی احادیث حذف کرتے ہیں. احادیث حذف کرتے مثلا وہ مثال دیتے ہیں کہ میں نے کون سے احادیث حذف کیا ہے. اس کے بعد وقد اتت هذه الطريقه كلها فتلخص عدد الاحاديث 18,000
28430 ليصبح 321 وهو عدد احاديث هذا. اس 28000 احادیث میں سے 28000 احادیث میں جب ہم نے تکرار ختم کر دی تو پھر احادیث ہمارے پاس کتنے بچی ہیں؟ کل احادیث بچی ہیں 3921. پوری دنیا میں ان کے پاس اتنے حدیث. پوری دنیا میں ان کے پاس جو حدیث ہے ان کے تکرار ہٹا دینا. تکرار کہ مختلف صحابہ نے روایت کیا اس میں سے تکرار اٹھائیں. مختلف افراد نے صحابہ سے روایت کیا. الفاظ ایک ہوں تکرار ہٹا دیں, اس میں سے ریپیٹیشن ہٹا دیں. 3900 4000 بھی نہیں بنتے. 3400 4000 بھی نہیں بنتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک عقلی دلیل ہے. دلیل ان کی بہت اچھی ہے, دلیل ان کی بہت بہترین ہے. انہوں نے کہا کہ عقلی دلیل ہے ہمارے پاس. وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے میرے معزز ناظرین, عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن تو آخری کتاب ہے, پیغمبر تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شریعت تو آخری شریعت ہے. اس کا اگر قرآن کی حفاظت نہیں کیا جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کو بات کو اچھی طرح سے سوچ لو میرے بھائی. جس طرح قرآن آخری کتاب ہے اسی طرح سنت بھی آخری سنت ہے, شریعت بھی آخری شریعت ہے, اور عقائد بھی آخری عقائد ہے. ان سب کے حفظ کی ضرورت ہے, ان سب کے حفظ کی ضرورت. اور اس سب کا حفظ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے کہ قرآن بھی محفوظ رہے, قرآن کے معانی بھی محفوظ رہیں, سنت بھی کمی کاستی سے محفوظ رہے, کسی قسم کا تغیر, مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دور میں ہر زمانے میں ایک ایسا شخص ہو جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انہی کے عصمت کا حامل ہے, بالکل انہی کے علوم کا حامل ہے, بالکل انہی کے معجزات کا حامل, اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. وَإِلَّا ہمارے پاس جو کچھ ہے میں نے دیکھا ہے نا آپ کو, یہ کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے, تو سنت کا کیا کرو؟ پوری سنت تمہارے 3900 حدیث ہیں, 3900 حدیث. تفسیر قرآن میں تمہارے پاس تو حدیث ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا عزیزو عقلی دلیل جس بات پہ دلالت کرتی ہے امامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر. اب میں نے بہت بات کی, اب میرے بھائی کو وقت دیتا ہوں کہ وہ جتنی مرضی چاہیں گے. میں نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی, آپ نے کہا تھا کہ میری گفتگو کے اندر بولیے گا نہیں, لیکن آپ کافی زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ہمارا جو پوائنٹ تھا اس سے ہٹ گئے تھے. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ بولوں, تاکہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے تسلی سے گفتگو کر لینی دیجیے گا. میں نے یہ سوچا کہ جتنی آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ آپ کر لیں, اور اس کے بعد جو میں اپنی گفتگو ہے اس کو بیان کروں گا. مودبانہ عرض ہے, آپ بالکل ہی موقف سے اور موضوع سے بالکل ہٹ گئے ہیں. بات ہماری قرآن کے اوپر, قرآن کا باطن بھی بڑا اہم ہے, اس کے بغیر تو چارہ اس کے بغیر بھی نہیں, اور آپ چلے گئے احادیث کے اوپر. حالانکہ ہم نے بھی تقابل کیا ہے, اہل تشیع اور اہل سنت کے کتب احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس کے اندر کیا تقابل جائزے ہم نے بھی کیے ہیں کہ آپ کی جو بنیادی کتب ہیں اصول اربع ان کے اندر کتنی تعداد ہے, ہماری سیاستہ ہے اس کے اندر کتنی تعداد ہے, آپ کی اصول اربع کے باہر کتابیں ہیں, بہار الانوار ہے, وسائل اشیاء ہے, دیگر کتابیں ہیں ہماری بھی ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, مصنف عبدالرزاق ہے, الموجب الکبیر ہے, کافی ہماری بھی ہیں. تقابل کریں تو ہم نے بھی تقابل کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن ہم اس طرف جا نہیں رہے, کیونکہ ہم اگر اس طرف جائیں گے تو ہمارا جو بنیادی ایک ہمارا موقف اور ہمارا نقطہ نظر جس پر بات کر رہے ہیں ہم اسے بالکل ہٹ جائیں گے. پہلے میری آپ سے عرض ہے, آپ کہنے چاہ رہے ٹھیک ہے قرآن کا ظاہر اہم ہے, باطن بھی اہم ہے, پہلے آپ ظاہر کو تو کامل مانے ہیں کہ آپ جو ظاہر فی الحال دو گتوں میں ہمارے پاس ہے وہ کامل ہے, مجھے اتنا سا جواب دے دیں تاکہ ہم بات ظاہر اتنی قرآن کی کر رہے ہیں, باطن کی طرف چلے گئے, حدیث کی طرف چلے گئے, حدیث اتنی ہے ہماری بخاری کے اندر تو کتاب و تفسیر باندھا ہوا ہے, باقاعدہ صورتیں لکھی ہیں, ان کی آیات کی سرکار علیہ السلام کی زبان سے تفسیر بھی لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کی اصول کافی کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ہے. تو اگر ہم اس طرف جائیں گے تو بالکل موضوع سے ہٹ جائیں گے, بات حدیث کی طرف چلی جائے گی اور اصول حدیث ذخیرہ یا حدیث اس کی طرف چلی جائے گی, بالکل ہم اپنے موقف سے ہٹ جائیں, اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. اس لیے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اب میری گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر رہیے گا, دوبارہ اس طرف نہ جائیے, کیونکہ اگر میں بھی جاؤں گا تو بالکل ہم ہٹ جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے اور ہم ختم کہاں جا کے ہو رہے ہیں. اس لیے معذرت, آپ نے کافی لمبی گفتگو کی, بس میں نہیں بولا تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کی قطع کلامی نہ ہو جائے, اس لیے اب میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کر دیا. لیکن آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی قرآن کی اس آیت سورہ ہجر کی آیت کے تحت کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ دلیل نہیں بنتی ہے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ لہ لحافظون جو ہے اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ بھائی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا بیان کیا ہے قرآن کا,
اب یہاں پر میں بھی دیکھ رہا ہوں بار بار یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ذکر مل رہا ہے، اور وہ جو آیت آپ پیش کرے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں جو ہے وہ نزلنا کا ذکر نہیں، ایک دیگر کرائیں موجود نہیں ہے، وہ علیحدہ آیت ہے۔ اب اس آیت میں آپ اگر غور سے دیکھیں نا، انا نحن نزلنا ذکر، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، تو میں نے آپ نے کہا تفسیر کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح تفسیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس سے بھی ایک اوپر ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، اس کے بعد تفسیر قرآن بالاحادیث نبویہ کی درجات ہے تفسیر کے بھی، تو میں نے اس آیت کی جو تفسیر کی تھی وہ تفسیر قرآن بالقرآن کی تھی، کہ اس ذکر سے مراد میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ لفظ یوز کر کے استعمال فرما کے قرآن کو بیان کیا ہے، تو یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن۔ اب یہاں پر لہو ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اب اس میں آپ بات کر رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں صراحت نہیں ہے، اس میں شک ہے، یہ آپ نے احتمالات پیش کیے، تو اس میں قوی کرینہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو مراد بھی قرآن ہے۔ اب وہ تیسری آیت آپ لے کر جو ہے اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ہو ضمیر کا مرجع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یہاں پر آپ کے مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر کی، جو قمی کے میں نے حوالہ دیا اور آپ کی وہ تفسیر ہے تفسیر صافی، اس کا حوالہ دیا، اس نے جب لاحافظون کے تحت کیا کہ من تحریفی و زیادتی و تغشیری و نقصان، تو انہوں نے قرآن کو ہی مراد دے کر جو ہے وہ اس کی تفسیر کی، تو لہٰذا یہ جو مراد آپ ایک قسم کی کھچڑی بنا رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو لہٰذا یہ دلیل نہیں بنتی پیارے بھائی۔ اس سے سورہ قیامت کے اندر تو صراحتاً موجود ہے کہ وہاں قرآن کا ہی ذکر ہو رہا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ لا تشرک بلسانک عجل بھی، کیا پیارے حبیب آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں، ان علینا جمعہ و قرآن، کہ بے شک ہمارے اوپر ہی ہے کہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا۔ اب اس میں تو صراحتاً ہے، اللہ نے فرمایا جمع کرنا۔ اب دیکھیں پیارے بھائی کہ قرآن ہمارے پاس جو موجود بات اس کے حوالے سے کر لی، آپ ظاہر کو تو مانیں، اگر آپ مانتے ہیں ظاہر کو، بھائی میں جو قرآن دو گتوں میں موجود ہے یہ بالکل جو ہے وہ کامل ہے، اس میں تحریف نہیں، کمی نہیں، پھر ہم باطن کی طرف جائیں گے، پھر حدیث کا ٹاپک چھیڑیں گے، انشاءاللہ بندہ نہ چیز حاضر ہے، جب آپ کہیں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اس پر بھی کلام کر لیں گے کہ باطن کا ذخیرہ جو ہے وہ کس کے پاس کتنا ہے، اس کا اہتمام کتنا کیا گیا، ذرا یہ ہمارے ایمانیات کے ساتھ ہے، تو ہم پہلے ظاہر کو تو ہم مانے نا، کیا مانتے ہیں کہ جو ظاہر دو میں ہمارے پاس موجود ہے یہ کامل ہے، اس میں تحریف نہیں ہے، اس میں کمی نہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب بات اس کی ہو رہی ہے، آپ باطن کی طرف جا رہے ہیں، پیارے بھائی کرنا جائیں تاکہ ٹائم زیادہ لگے، پہلے ہم 2 پوائنٹ بتا دیں کہ ظاہر کو مانتے ہیں، پھر ہم باطن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ظاہر کو کامل مانتے ہیں آپ؟ ختم ہو گئی آپ کو بات، ختم ہو گئی بات، کرنا چاہیے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ ظاہر کو مانتے ہیں کامل آپ مجھے وہ 7 حروف دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ کون ہے 7 حروف؟ مجھے وہ جن 7 حروف قرآن پر ہے وہی 7 حروف۔ اچھا اب میری باری ہے یا آپ؟ نہیں پہلے آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں نا میری اب آئے نا اصل یہ تھی، پہلے یہ بات کر دیتے تو اتنی جو ہمارا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضائع ہوا، میں نے شروع میں کیا تھا وہ ضائع نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا شروع میں ہی کہ بھائی ایک ظاہر بھی ہمارے پاس اہمیت کا حامل ہے، باطن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ظاہر کی جب بات ہو رہی ہے تو اب باطن کے اوپر آپ نے 20 منٹ تقریباً لیکچر دیا ہے، میں نے نہیں بولا اس لیے کہ آپ ہی قطع کلامی نہ ہو جائے، تو پہلے یہ تو کور ہو جائے نا کہ ظاہر کو آپ تسلیم کرتے ہیں کامل کا نہیں کرتے، پھر باطن کی طرف بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ، ہم تو حاضر ہیں۔ مولوی صاحب آپ نے ایک عقلی دلیل لے کے آیا تھا نا، عقلی دلیل، عقل کہتی ہے کہ قرآن کامل ہے، آپ نے ایک آیت میں نے پہلے نقلی دلیل پیش کی تھی، آپ نے اس پر نقل وارد کیا، تو پھر میں نے کہا کہ عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ساری کتاب ہے، اس لیے میں نے کہا آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں، جس طرح قرآن آخری کتاب ہے اس طرح سنت بھی آخری سنت ہے، شریعت بھی آخری شریعت، بالکل سنت بھی آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے، وہ سنت اور علیحدہ ٹاپک سے بات کریں گے نا، اس میں شامل نہ کیا عقائد حقہ بھی آخری ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جو حقیقتاً لی ہے، اللہ نے ہمارے نزدیک لی ہے، ان آیات سے ثابت نہیں ہے جو آیات سے آپ استدلال کر رہے ہیں، نہیں، اللہ نے لی ہے، لیکن اللہ نے اسی طرح شریعت کی بھی حفاظت کی ذمہ لی ہے، اس طرح نے قرآن کے باطن کی بھی ذمہ داری لی ہے، عقائد حقہ کا بھی ذمہ داری لی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے معانی نہ ہوں تو دین کامل ہے، نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، سنت مفقود ہے، دین کامل ہے، شریعت مفقود ہے، شریعت میں ملاوٹ ہے، بدعتیں ہیں تو دین کامل ہے، نہیں، یہ قرآن کا صرف الفاظ، اگر اس کے ساتھ صحیح سنت کامل شریعت نہیں ہے، دین کو کامل نہیں بنا۔ اللہ نے سب کے ایسا اہتمام کیا ہے، ذمہ داری لی ہے کہ سب کا بقا ہو، سب کی حفاظت ہو، اور وہ ہے
میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ نہ بخاری سے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، نہ مسلم سے، نہ حفاظ سے، کسی سے نہیں ہوتی، وہ امام معصوم علیہ السلام سے، وہ ایسا شخص جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو، جس کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، جو اسی علوم کا انہی عصمت کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامل ہے، انہی کا حامل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ اللہ یاری صاحب بات سنیں، آپ بالکل موضوع سے بالکل ہٹ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ جو نا خلیفہ کی بات اور اس کے بعد عصمت کی بات اور ائمہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل انشاءاللہ ہم اگر آپ کہیں گے نہیں بالکل میں نہیں ہٹ رہا، ہم اس پر ہی بات کریں گے۔ میرے بھائی صاحب آپ نے عقلی جو دلیل لایا نا، آپ کی عقلی دلیل کا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ کا عقلی دلیل ناقص ہے۔ آپ اگر عقلی دلیل لاتے ہیں میری عقلی دلیل ناقص ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں عقلی دلیل ناقص ہے، وہ عقلی دلیل کیسے ناقص ہے؟ وہ آپ جو بیان کیا نا، آپ توجہ دیں گے تو سمجھ آئے گی۔ نہیں دیکھیں حضور میری بات سنیں، آپ بالکل اپنے اصل ہمارے اپنا جو موضوع ہے اس پر آتے ہیں۔ دیکھیں ائمہ اہل بیت اطہار ہماری بھی عقیدتیں ان سے ہیں، ہم ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور عصمت کی جو بات یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان کافی زیادہ جو ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد خلافی سارے معاملات ٹاپک علیحدہ ہیں، اگر پھر کسی کو شامل کریں گے پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ چھوٹی سی بات ہے، جو دو گتوں میں قرآن ہے اس کو ہم محفوظ مانتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ معنی قرآن کا کیا کریں گے بھائی؟ آپ خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ معنی قرآن کریں گے، کیوں نہیں کریں گے میرے بھائی؟ تو اس کا اللہ نے کیوں، اللہ نے تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا نا، میری بات سنیں، قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اسی کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ اسی کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا تحفظ کا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس کا تحفظ اللہ نے کیا ہے۔ اب باقی جو آپ احادیث کی طرف جا رہے ہیں، باطل کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا، پہلے اس کو تو کور کریں۔ دیکھیں پہلی سیڑھی جب عبور کرتا ہے پھر دوسری پر جاتے ہیں، آپ اچانک چھلانگ دوسری تیسری سیڑھی پر لگا، دوسری طرف نہیں لگا رہا چلان۔ دیکھیں آپ جو لگا رہے ہیں نا، غلط لگا رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ میں آپ کی گفتگو کے اندر قطع کلامی نہ کروں۔ دیکھیں آپ نے 10-15 منٹ گفتگو کی، میں نے جتنی مرضی قطع کلامی نہ کروں۔ میں نے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے ہم اپنے مین پوائنٹ پر آئے نا، اس سے جب انشاءاللہ جب یہ کور ہو جائے گا تو انشاءاللہ بندہ نشید حاضر ہے، ہم دوسری طرف بھی جائیں گے۔ اب یہ قرآن ظاہر ہے، آپ کہتے ہیں یہ باتیں کا کیا کریں گے، اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پہلے یہ جو ظاہر ہمارے پاس دو گتوں میں قرآن موجود ہے، دو گتوں میں قرآن موجود ہے، کیا یہ کامل ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد جو احادیث باطن جو آپ کہہ رہے ہیں، احادیث کا نام لے کر دیگر معاملات کی طرف، کہ وہ بھی تو دین کا حصہ ہے، ہم اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے جو ہے نا وہ اگلے ہفتے ہم اس پر کلام کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پر اس کو تو تسلیم کریں نا۔ آپ نے سوال کیا ہے، آپ کو سوال کا حق ہے، مجھے بھی سوال کا حق ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن کامل ہے، یہ بدیہی ہے یا یہ نظری بات ہے، یا اس کے لیے دلیل کی ضرورت؟ بدیہی نظری کا فرق سمجھتے ہیں؟ یہ دلیل ہے نہیں، آپ بدیہی نہیں، سوال یہ ہے یہ بدیہی ہے یا نظری ہے، فرق سمجھتے ہیں؟ یہ سرکار یہ بالکل بدیہی ہے، واضح ہے، پرانی آیات سے واضح ہے کہ قرآن مجید اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کامل ہے یا ناقص ہے، اس کے لیے دلیل نہیں ہے نا میں نے حضرت۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے مجھے دو لفظوں میں آپ بتا دیں یہ قرآن ناکامل نہیں، ہمارے پاس دو گتوں میں ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ عائشہ سے پوچھو نا، عمر سے پوچھو، عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، بخاری مسلم سے پوچھو۔ میری بات سنیں، میں نے مجھے ابھی آپ نے بات کی، میری بات سنیں، ابھی مجھ سے بات آپ نے کی قرآن کے کامل ہونے پر، میں نے قرآن کے اندر سے آپ کو آیتیں دکھائی ہیں، چند آگے میں نے دکھا دی، لیکن میں نے آپ کو دکھائی ہیں۔ میری آپ سے عرض ہے کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہ جائیں، عائشہ سے پوچھیں، کچھ تھوڑا سا نا الفاظ کا بھی چناؤ اچھا کریں۔ میری عرض یہ ہے کہ آپ پھر دوسری طرف نہ جائیں، آپ قرآن میں ہی آئے نا، آپ قرآن سے کوئی آیت مجھے دکھا دیں کہ جس میں یہ ہو کہ قرآن جو ہے یہ حریف شدہ تحریف ہو سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامل، اس میں اللہ تعالیٰ نے تحفظ کا ذمہ نہیں لیا ہوا، کوئی قرآن سے آپ دیں نا مجھے آئے دلیل، میں نے قرآن سے حدیث آپ کو دلیل دی ہے، آپ بھی قرآن سے دیں۔ اوکے دیکھیں عزیزو، یہ بات کہ قرآن کیا کامل ہے یا ناقص ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، یہ ایک بدیہی بات نہیں ہے، جیسے میں آپ کو سورج کو دکھاؤں، یہ سورج ہے سامنے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، آنکھ کھولو تو نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے دو دلیل لے کے آئے، تین دلیل، ایک ان علینا جمعہ ہوا قرآن، یہ ایک دلیل ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دوسری دلیل ہے، ایک تیسری دلیل عقلی دلیل لے کے آئے۔ عقلی دلیل تو پتہ چلا آپ لوگوں کا کہ ان کا عقلی دلیل باطل ہے، ان کے اپنے مسلک کو باطل کر دیتی ہے، بس مسلک کو باطل کر دیتی ہے۔ جہاں تک دو آیتوں کا تعلق ہے ان کا جواب میں پہلے بہت دے چکا ہوں، لیکن انہوں نے ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ دوبارہ تکرار کرتے ہیں۔ عزیزو دیکھو، جب بھی انسان کوئی دلیل لے کے آتا ہے تو وہ متشابہ دلیل جو ہے دلیل نہیں ہوا، متشابہ دلیل نہیں ہوا، ایک دلیل میں مختلف اگر احتمالات ہیں
وہ صریح نہیں ہے ایک بات پر. مثلا میں ایک وصیت ہے, میراث کا ایک نزاع چل رہا ہے کہ یہ باغ جو ہے, یہ زمین جو ہے کس کی ملکیت ہے. اگر وصیت اس طرح ہے کہ اس میں وہ صریح نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس وصیت کے روح سے الفاظ ایسے ہیں, ہو سکتا ہے ایک اس بائی کا ہو یا ہو سکتا ہے اس بائی کا ہو, وصیت اس شخص نے صحیح نہیں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ وصیت بیکار ہے. یہ نزاع اس وصیت سے حل نہیں کر سکیں گے آپ کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے. سند ایسی ہونی چاہیے, سند مدعا میں صریح ہونی چاہیے. میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ لہو کا ضمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے, مولوی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ لہو کا جو ضمیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹتا. یہ خود پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے اکثر لوگ ماتوریدی ہیں. یہ تعویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی ہے. یہاں پہ جلد نمبر ہے 6, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کے ذیل میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, مفسرین فرماتے ہیں لَهُ لَحَافِظُونَ ای محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لَهُ لَحَافِظُونَ سے مراد کون ہے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ای نحفظه بالذکر الذی انزل علیہ, ہم اس ذکر کے ذریعے ان کی کریں گے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. واللہ یعصمک من الناس کقولی واللہ یعصمک من الناس, یہ واللہ یعصمک من الناس کی طرح اللہ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ ہم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حالت میں حفاظت کریں گے. میرے بھائیو, آپ ایک سند لے کے آئے ہیں کہ سند کی روح سے یہ باغ میری ملکیت ہے, ٹھیک ہے نا, ٹائٹل لے کے آئے باغ میری ملکیت ہے. اس ٹائٹل میں, اس باغ میں, اس سند میں, اس ڈیڈ میں, اس میں ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ یہ آپ کی ملکیت کو ثابت کرے. ایسے الفاظ نہ ہو کہ ممکن ہے کہ آپ یہ باغ آپ کی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمالات آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے استدلال کامل نہیں ہوتی. یہ ایک بات. دوسری بات وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الذِّكْرُ النُّبُوَّةِ ای انا نحن نزلنا النبوة وَإِنَّا لَهُ ای لِرَسُولِهِ لَحَافِظُونَ لَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ. کہتے ہیں کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ذکر سے مراد نبوت, انا نحن نزلنا الذکر, ذکر سے مراد نبوت, اور ہم اس نبوت کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. تو یہ احتمالات ہیں میرے بھائی. آپ کوئی ایسا دلیل لے کے آئیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے لیے محکم احادیث کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فصل خطاب ہے. حدیث لے کے آئیں اس آیت کی ذیل میں کہ لہو سے مراد قرآن ہے. وَإِلَّا یہاں پہ احتمالات ہیں, ہو سکتا ہے قرآن ہو سکتا ہے کچھ اور, ہمیں نہیں معلوم. اس سند, اس ٹائٹل کی طرح, اس سند کی طرح کہ یہ باغ کس کی ملکیت ہے. احمد کی ملکیت ہے جو زید کا بیٹا, یا اس احمد کا بیٹا کی سند ہے جو عمر کا بیٹا ہے. اگر سند میں وضاحت نہیں ہے, مختلف احتمالات ہیں, وہ سند بیکار ہے. اسی طرح آپ کی جو دلیل ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں واضح الفاظ میں کہ آپ دلیل لے کے آئیں کہ لہو, ضمیر لہو کا پلٹنا کسی اور شخص کی طرف, کسی اور فرد کی طرف بشمول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محال ہے, مستحیل ہے. یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں, کیوں ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ ایک احتمال کو پکڑ کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری آیت جو یہ اس سے استدلال کرتے ہیں سورہ مبارکہ قیامہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اس آیت کی ذیل میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, تفسیر طبری میں ابن عباس کا قول, یہ کتاب تفسیر الطبری جزء السادس چاپ دار ابن الجوزی بالقاہرہ سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہ ہے آیت عزیزوں, لا تحرک به لسانک لتعجل به. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے وقت بھلے اپنی زبان جو ہے وہ اس میں تعجیل نہ کیجیے, جلدی نہ کیجیے, اپنی زبان گھماتے رہیں تاکہ جلدی سے پڑھیں. ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم اس کو جمع کریں تو آپ اس کے جمع شدہ قرآن کی اتباع کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. پھر ہم پہ واجب ہے کہ اس کی حفاظت کریں. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وبيانه. قال ابن عباس هكذا وحرك شفتيه. ابن عباس نے اپنی ہونٹیں حرکت دی اور کہا قرآن سے مراد یہ ہے کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به, اپنی ہونٹیں زیادہ نہ گھمائیں. اچھا, اس کی تفسیر میں صفحہ نمبر 558 میں ملاحظہ فرمائیے ابن عباس کیا فرماتے ہیں. ابن عباس لا تحرک به لسانك لتعجل به قال كان لا يفتر من القرآن مخافة ان ينساه. یہ مخالفین کے احادیث ہیں, ہماری نزدیک اس کی حجت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قرآن ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, مجھے قرآن کی فراموشی نہ ہو, قرآن کی نسیان نہ ہو مجھے. پھر فقال اللہ, اس کے جواب میں اللہ نے کہا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا
ان نجمعہ لک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ ڈرے نہیں, قرآن آپ نہیں بولیں گے, ہم آپ کے لیے جمع کریں گے اس قرآن کو. کہاں جمع کریں گے؟ صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سینہ مبارک میں جمع کریں گے تاکہ بھول نہ جائیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یقول تعالی ذکر ان علینا جمع هذا القرآن فی صدرک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حتی نثبتہ فیہ. ہم اس قرآن کو آپ کی سینے میں جمع کریں گے. یہاں پہ جمع ہونا کی بات ہو رہی ہے, یہ تو ایک احتمال ہے بھئی. کہاں پہ جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ تو کہاں پہ جمع ہونے کی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں, کہ ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے, بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ آیت نہ ہوتی بھی تو ہمارے سرانگوں پر. آپ تو کہتے ہیں کہ جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کیا, وہ خود اس نے شہادت دیا, عثمان نے زید بن ثابت خود کی اس کی شہادتیں موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے. اس کو آپ کہتے ہو, اس میں بڑا فرق ہے. وہ قرآن جو صحابہ نے جمع کیا بعد میں, اور وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدر اقدس میں, سینہ مبارک میں. اچھا, جب یہ بھلے فرمایا وَقُرْآنُهُ حَتَّى تَقْرَأُهُ بَعْدَ أَنْ جَمَعْنَاهُ فِي صَدْرِكَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم نے آپ کے سینے میں اس کو جمع کیا تو پھر آپ اس کی اتباع. سمجھ میں آئی نا بات لوگوں؟ اب عزیزو, جو آیات یہ لے کے آ رہے ہیں میرے عزیزو, ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا ان آیات کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ احتمالات ہیں. لیکن جب احتمال آ جاتا ہے وہ دلیل نہیں ہوا کرتی ان کے لیے ٹھوس. جیسے ہم اللہ کو ثابت کرتے ہیں, اللہ کو احتمال سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اللہ ہو سکتا ہے اللہ موجود ہو, یہ کوئی دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہو سکتا ہے کوئی نبی ہے. کوئی ایمان نہیں ہوتی, احتمال دلیل نہیں ہوتی. آپ ٹھوس دلیل لے کے آؤ بھائی کہ آپ کے مذہب میں اتنا قانون کو بھر دیا تم لوگوں نے. یہ تو اس کی جھوٹ تو بہت واضح ہے. قرآن ان کے نزدیک کامل ہے, تو دکھاؤ ہمیں 7 حروف, ہمیں دکھاؤ. دلیل تمہارے پاس تو ہے نہیں, نہ قرآن کی آیت ہے, نہ دلیل عقل ہے, نہ کوئی حدیث ہے, کچھ بھی نہیں. تو دکھاؤ ہمیں 7 حروف کم از کم دکھاؤ. مولوی صاحب چلے گیا, آپ ہیں؟ اچھا, ہم آپ کی بات سن رہے ہیں توجہ سے. ہاں, کوئی ہمیں دلیل دکھائیں آپ, بسم اللہ کریں. یہ 2 دلائل تو آپ کے باطل ہو گئے, مزید کوئی دلیل دکھاؤ. جو حضور آپ نے جو چند حوالے جات دیے نا, وہ تفسیر تبری کے حوالے سے یا دیگر حدیث کی کتابوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس میں احتمالات علی لاہو کے ذریعے جو ہے وہ اس کے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی بعض کا تو دوسری لا تحرک بلسانک لتعجل بہ, اس میں اب یہ سرکار کے سینہ مبارک. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا, ٹھیک ہے, آپ کے بقول. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں قرآن کے محفوظ ہونے کا چلو تفاسیر کے اندر ذکر کیا ان آیات میں, لیکن دیکھیں قرآن کی اس آیت میں جو ہے وہ جو قرینہ کبھی پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے نا کہ ذکر سے مراد قرآن ہو سکتا ہے, اور کبھی قرینہ یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. آپ نے کافی لمبی گفتگو کی, ٹھیک ہے, یہی آپ نے کہا کہ استعمالات ہیں اس میں کہ سرکار کی ذات بھی ہو سکتی ہے, اور آپ نے کہا یہ دونوں دلیلیں جو ہے اس سے جو ہے وہ کیا ناقص ہو جاتی ہیں, یہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ قرآن کے تحفظ پر یہ دلالت نہیں کرتی. تو اگر قرآن کے جو ہے وہ تحفظ پر یہ آیات دلالت نہیں کرتی تو آپ کے ہی مفسرین نے لکھا ہی نہیں آیات کے تحت لحافظون کے تحت, اس سے مراد قرآن ہی ہے کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ تحریف سے اور زیادتی کمی سے جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ, اور تاکہ آپ کی تفسیر میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ امامیہ کا اجماع بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تحریف نہیں ہو سکتی. اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں, قومی میں یہ بات نہیں ہے, تفسیر قومی میں یہ حوالہ جی دیکھیں, جا کے اٹھائیں نا اس آیت کو سرکار جا کے پڑھیں ایک بار, اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں کھولیں. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس سورۃ جو ہے وہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت انہوں نے تفصیلی کلام کیا ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن میں تحریف نہیں ہونے دیں گے. پھر اس میں انہوں نے دلائل بھی دی ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے نیچے انہوں نے کہا کہ قرآن کے سامنے اور پیچھے سے باطن اس میں داخلے, یہ پوری لمبی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نیچے آ کے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اور دوسری آیت میں کہ اس میں قیامت کے لیے اختلاف نہیں ہے. اس کے علاوہ اس مذکورہ آیت کے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اس میں زیادتی نہیں ہے. اگر زیادتی ہو جائے تو حفاظت خدا کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. اس پر آگے انہوں نے لکھا کہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس پر تمام محققین علماء کا اتفاق ہے. آپ کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں بھائی مولوی صاحب, میری بات سنیں, آپ کسی اور کتاب پڑھ, وہ تفسیر قمی نہیں ہے, تفسیر قمی نہیں ہے, یہ کسی اور کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ.
صحیح طرح سے آپ چیک کریں آپ کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. تفسیر قمی ہے نہیں, یہ تفسیر قمی جو ہے اسی کو پڑھ رہا ہوں میں, یہ اردو ترجمہ ہے میرے پاس. آپ کھولے نا جا کے پڑھیں نا ایک بار, آپ سامنے اسکرین پہ لے کے آئیں. صفحہ بتاؤ, میں میرے پاس عربی ہے تفسیر قمی کا صفحہ جلد نمبر بتاؤ, میں کھول دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اسی آیت میں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون میں لحافظون کے طرح انہوں نے لکھا ہے. عزیزو یہ کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, یہ تفسیر قمی ہے. تفسیر قمی, تفسیر علی ابن ابراہیم قمی, جلد نمبر 1, چھاپ قم ایران. اسی آیت کی تفسیر صفحہ نمبر 373 میں ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس آیت کے متعلق وہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, آیت نمبر ہے 9 سورہ حجر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ اس آیت کے متعلق ان کا کوئی بیان ہے ہی نہیں. سورہ حجر صفحہ نمبر 372 73 374. اس آیت, کیونکہ یہ تفسیر جو قمی جو ہے ایک روایی تفسیر ہے, ان کے پاس اس آیت کے ذیل میں روایت نہیں ہے, تو انہوں نے اسکپ کیا. وہاں پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. بہرحال آپ کے پاس ہوگا کوئی شیعہ تفسیر ہوگا جس آپ پڑھ رہے ہیں, یا مثلا اس مترجم نے اپنے آپ سے اس میں اضافہ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. بہرحال تفسیر قمی میں یہ باتیں نہیں ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے, میں آپ کو قاعدہ بتاؤں کہ مفسرین کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی. مفسرین کے اقوال کسی کے لیے حجت نہیں ہے, وہ یہ مفسرین کے اجتہادات ہیں. ہو سکتا ہے صحیح ہو, وہ احتمالات ہیں, ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. ہم مفسر کے دلیل کو دیکھیں گے. مفسر کی دلیل اگر صحیح ہے تو سر آنکھوں پر, مفسر کی دلیل اگر نہیں صحیح واضح نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے. اگر کوئی آپ کسی شیعہ کتاب سے آپ نقل کر رہے ہیں کہ کسی نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے جس طرح جماعت مخالفین کرتے ہیں, تو اس مفسر کا رائے ہے. آپ ہمارے لیے اگر حجت لے کے آنا چاہتے ہیں, ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال لے کے آئیں, وہ ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے نا. مفسرین کے اقوال سوائے احتمالات کے اور کچھ نہیں ہے, احتمالات ہیں. اچھا, اب آپ سے گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کا ادعا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کے مذہب میں کامل ہے, جو بالکل ایک جھوٹی بات ہے, عوام فریبی ہے, اور آپ کے علماء نے آپ کو جھوٹی باتیں سکھائی ہیں. آپ لوگوں کے کتب میں یہ باتیں نہیں ہیں. آپ کے اعاظم اور اکابر جنہوں نے آپ کے مذہب کی بنیاد رکھی ہے, ان لوگوں کی یہ بات نہیں ہے. تو آپ مہربانی کریں, ہمیں وہ حروف سبعہ دکھائیں کہ آپ نے اپنی کتب میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو 7 حروف پہ پڑھو. تو مجھے سمجھا دیں آپ کے 7 حروف کیا ہیں اور آج وہ کہاں ہیں, تاکہ کیونکہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو 7 حروف پہ پڑھیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. جی سر. علامہ صاحب بسم اللہ کریں. یہ ہمیں 7 حروف کال آپ کا ہے. بدی ہی نہیں, اندر احتمالات نہیں, وہ میں کڈی نا تفسیر. واپس آ جائیں مولوی صاحب, واپس آ جائیں. یہاں پر ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے کامل ہونے پر, صحابہ کا کوئی شہادت نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے سوائے اس کے 2 آیتیں, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ان علینا جمعہ وقرآن, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ادعا کرتے ہیں قرآن کامل ہے, تو ہمیں حروف سبعہ دکھاؤ. ختم بات. حروف سبعہ کم از کم ہمیں دکھاؤ. قرآن کامل ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں قرآن کامل, یہ قرآن میرے پاس ہے, کئی نسخے ہیں قرآن مجید کے, مختلف ملکوں کے چھپے ہوئے قرآن ہے میرے پاس. حروف سبعہ مجھے دکھاؤ. حروف سبعہ سے کیا مراد ہے اور وہ کہاں پر ہے؟ مولوی صاحب ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ تشریف لائیں. جی جناب, میں آپ کا اسم گرامی بھول گیا. آپ کا اسم گرامی کیا تھا میرے بھائی؟ محمد ابو ذر. ابو ذر صاحب, ابو ذر صاحب ہمیں حروف سبعہ دکھائیں گے قرآن مجید کے, یا کوئی دلیل ہے, کوئی دلیل ہے کوئی قرآن کے کامل ہونے پر آپ کے پاس؟ میرا موبائل جو ہے وہ آپ ہو گیا تھا, اس لیے میں نے دوسرے موبائل کو یوز کیا ہے, اس لیے جو ہے کچھ دیر. اوکے کوئی بات نہیں. حضور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو حروف سبعہ کے حوالے سے میں بات جو ہے وہ آپ کے پاس سامنے انشاءاللہ لے کے آؤں گا. اور دلیل ہے نا آپ کے پاس, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, دکھاؤ ہمیں. قرآن کا صحابہ کی شہادت ہے کہ قرآن کامل ہے, ہمیں دکھائیے, ہمیں دکھائیے. حضرت صاحب میری بات, آپ نے قرآن کی 2 آیتیں دکھائی ہیں نا, اس سے ثابت نہیں ہوتی. اب کوئی اور دلیل لے کے آؤ. بسم اللہ. میری آیت, میری بات سنیں نا. وہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی نا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, پر آپ نے تبریک کے حوالہ جات پیش کیے, کہا کہ جی بھائی یہ قرآن کے کامل ہونے پر بالکل جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی, نہ ہی اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کا کامل ہونا. اب آپ نے تفسیر تبری کے کچھ حوالے دیے, کچھ آپ کھا گئے. اب جو آپ نے باتیں کی نا, دیکھیں شروع میں امام تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبری کا اصول ہے کہ جو کبھی قول ہے اسی کو پہلے پیش کرتے ہیں, اس کے حوالے سے اگر کوئی ضعیف قسم کا کوئی بھی قول ملتا ہے تو اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. شروع میں انہوں نے جتنا بھی کلام کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں, تو اس میں پہلا قول جو کیا نا, یہ کہا کہ انا
للقرآن. آگے لحافظون من ان یزاد فیہ باطل ما لیس منہ ایوں کا سمنہ ما ہوا منہ احکام و اشد. آگے کلام انہوں نے کیا، پہلا انہوں نے یہ کیا، اس کے نیچے انہوں نے طویل کلام کیا، انہوں نے گفتگو کی، آخر میں جو بات انہوں نے کی ہے وہ جس لفظ سے کی ہے وہ لفظ یہ ہے کہا کہ وکیلا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں الہاؤ فی قولی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس آیت میں جو لہو لحافظون میں ہاں ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من ذکری، اس ذکر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انا لمحمد حافظون ممن ارادہ بسوء من اعدائی، یعنی اس کا یہ انہوں نے قیلہ سے بیان کیا کہ بھئی یہ ایک ضعیف قول ہے، پختہ قول ہے، وہ پہلا ہی ہے، اس پر انہوں نے کلام کیا، اس کے اوپر انہوں نے محدثین کے اقوال پیش کیے، اور آخر میں انہوں نے قیلہ کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ یہ ضعیف قول ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب قیلہ کے ساتھ کوئی بات بیان کی جاتی ہے بعد میں تو اس کا اشارہ اس بات کرو یہ انتہائی کمزور ہے، یعنی یہاں پر اس کو مراد لیا گیا ہے، یعنی جیسے آپ نے لیا گیا، لیکن یہ بات میری سن لینا، حضرت میری بات سن لیں، یہ انتہائی کمزور ہے. جو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیں، یہ انتہائی کمزور ہے. اب اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن، اور قرآن کی حفاظت کا یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اور قرآن مجید فرقان مجید کے تحفظ کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. اس کے اوپر تمام مفسرین کا اجماع، اہل سنت کے مفسرین کا میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں، آپ کے مفسرین کا بھی میں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر مراد قرآن لی ہے. ضعیف قول ہے، انتہائی ضعیف قول ہے کہ سرکار کی ذات مراد ہو. اور دوسری بات آپ کہنے کراتے بات سنیں نا، آپ کہنے جی فرمائیں. ابو ذر بھائی، میں نے اس آیت کے ذیل میں آپ سے غلط فہمی ہوگی، میں نے تبری آپ کو نہیں دکھائی، میں نے جو آپ کو کتاب دکھائی ہے وہ تفسیر دوسری آیت سورہ حجر کی آیت موبائل تھوڑا فاصلے پر تھا، مجھے ایسے لگا آپ نے تبری کا حوالہ دیا ہے اور مجھے کچھ نظر بھی کلیئر نہیں آیا، کچھ تقریر چھوڑ. میں نے تبری نہیں دکھائی ہے، میں نے تفسیر ماتوریدی دکھائی، اور بھی میرے پاس تفاسیر بہت ہیں، تبری میں بھی ہے یہ قول. لیکن بہرحال آپ اگر دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں نا، دوسرے احتمالات کو آپ کو باطل کرنا پڑے گا، تو آپ ٹائم ضائع نہ کریں، آپ کا دلیل نہیں ہے بھائی تو آپ موو کریں دوسرا دلیل، اگر آپ کے پاس ہے تو ذکر کریں، نہیں ہے تو ہمیں حروف سبا دکھائیں. اس آیت پہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس دلیل ہے، آپ مجھے بھی معطل کیا، آپ نے تاخیر دے رہے ہیں، ناظرین کو بھی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں نا. دلیل اگر ہے تو ذکر کرو کہ بھئی یہ دلیل یہ ہے کہ لہو لحافظین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹ سکتا، یہ متعین ہے. اس طرح تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ حدیث نہ روایت، وإلا متن قرآن کی دوسری احتمالات سب موجود ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں تھوڑا سا نئی اعتبار سے بتائیں کہ یہ لہو کی ضمیر سرکار علیہ السلام کے ساتھ کیسے پڑھ سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، پیچھے سرکار علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک کرینہ بھی ہوتا ہے نا. دیکھیے میری بات سنیں کہ آپ کہیں گے ذہنی طور پر، لیکن دیکھیں قرآن کی آیات جو ہیں جن کا ذکر، قرآن کی آیات جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ کرینہ تن بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے. اب آپ کیا نبی کریم علیہ السلام کی ذات مراد ہے، آپ کے پاس کیا حجت ہے؟ مجھے مفسرین کے جو ضعیف اقوال ہے، جو ضعیف اقوال ہے مراد ضعیف طور پر لیا جاتا ہے، جی سرکار جو ہے وہ مراد ہے، یہ بہت نہایت ضعیف قول ہے، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ نہایت درجے کا جو ہے وہ ضعیف ہے. آپ بتا جب اس سرکار علیہ السلام کی ساتھ میں ظاہر پر آیت کو رکھیں، سرکار علیہ السلام مراد دیے جا سکتے ہیں ہو ضمیر سے، آپ مجھے بتائیں کس طرح لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں عزیز، یہ درست ہے، مجھے یہ صحیح درست ہے، پہلے یہ بتائیں نا. اسی آیات کی ماقبل اور مابعد کو سامنے رکھیں اور اسی آیت کو سامنے رکھیں، اور آپ بتائیں سرکار علیہ السلام کی ذات مراد لی جا سکتی ہے. اجازت دیں میں بات کروں. دیکھیں عزیز، پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کا جو لوگ نحو پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرجع ضمیر کے لیے لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے، حکماً اس کا مذکور ہونا کافی ہوتا ہے. اور اسی طرح مخاطب کے ذہن مرجع ضمیر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں، اس کا مرجع ضمیر اس کے ذہن میں ہے، عہد حضوری اس کو بولتے ہیں، کیونکہ مخاطب کے ذہن میں یہ مرجع ضمیر موجود ہے، کیونکہ جب شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو ضمیر اگر قرآن پڑھنے والے شخص یا قرآن لانے والے شخص کی طرف پلٹتا ہو تو اس میں کوئی محال والی بات نہیں ہے. استدلال کے لیے میرے بھائی پہلی بات یہ کہ یہ بات ممکن ہے، امکان ہے. یہ تو قواعد کے لحاظ سے قرآن میں اس کے مثالوں کی اگر آپ چاہیں بعد میں استخراج کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور عربی اشعار میں یہ بہت زیادہ ہیں کہ ضمیر پلٹتا ہے. مثلا یہ ضمیر نہیں ہے جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں، ضمیر نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، لیکن اسی طرح ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اس سے پیچھے کسی کتاب کا ذکر ہی نہیں ہے، پلٹتا ہے وہ اس کے لیے، اسی کتاب کے لیے جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس کے عہد حضوری میں، عہد ذہنی میں. اچھا تو یہ اس طرح اسی طرح ضمائر میں بھی ہوتا ہے، اس کے مثالیں قرآن مجید میں. اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو باطل کر دیں. دیکھیں اگر ایک سند ہے
ایک سند ہے اس میں لکھا ہے کہ فلانا زمین احمد کا ہے، وہاں پہ 2 احمد ہیں، ایک احمد ہے زید کا بیٹا، ایک احمد عمر کا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو زید والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ زمین میرا ہے، عمر والا وہ کچھ نہیں کہہ رہا، عمر والا غائب ہے، عمر کا بیٹا غائب ہے۔ تو یہ احمد ابن زید کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے عدالت میں کہ یہ جو سند میں احمد لکھا ہے اس سے مراد احمد ابن عامر نہیں، احمد ابن زید ہے۔ وہ عدالت کے لیے، دوسروں کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ احمد ابن عامر ہے، اس سے مراد احمد ابن عامر ہے، نہیں۔ جب احتمال آ جاتا ہے، جب سند واضح نہیں ہے، تو ہم کہہ دیں عدالت والا اس کو یہی کہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ عامر کا ہو سکتا ہے یہ آپ کا ہو، یہ سند واضح نہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باطل کر دیں کہ لہو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور شخص کی طرف نہیں پلٹ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کر نہیں سکتے، وقت ضائع کر رہے ہیں میرا اور ناظرین کا۔ مولوی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید ان کو آواز نہیں پہنچی۔ تصویر آپ کی آ رہی ہے؟ جی آواز آ رری؟ ہاں جی آ رہی۔ اچھا حضور، بات یہ ہے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، اب 2 گھنٹے اس موضوع پہ بات کر چکا میں اور آپ، اسی آیت 2 آیتوں پر اور عقلی دلیل پر۔ عقلی دلیل لے کے آئے وہ قاصر ہے، 2 آیتیں لے کے آئے اس سے ثابت نہیں ہوا۔ اگر مزید کچھ دلیل ہے تو ذکر کریں پلیز۔ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا قول ہے، شہادت ہے کہ قرآن کامل ہے، دکھائیں ہمیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اب ٹائم ہم بات کلوز کریں۔ دیکھیں قرآن آیات میں نے پیش کی، لیکن اکثر مفسرین جو ہیں انہوں نے صحیح یہی مانا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس لیے یہ زیادہ تر درست کے قریب بھی یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے پیارے بھائی، جتنے بھی ناظرین ان کو میں یہ آپ سے توسل عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے کتب تفسیر کے حوالہ جات دیے اور میں نے بھی ایک تفسیر جو ہے آپ کے سامنے کی، اور پہلے آپ کی تفسیر کے 2 حوالہ جات پیش کیے۔ دیکھیں کسی بھی آیت کے ضمن میں کسی کا کوئی نہ کوئی قول آ ہی جاتا ہے، بعض بات مفسرین جو ہیں اگر ضمن اس کا قول جو ضعیف ہو یا غلط ہو وہ شامل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں عقل بھی کہتی ہے اور قرآنی آیت کا سیاق و سباق بھی یہی کہتا ہے، ظاہر بھی یہی کہتا ہے کہ درستگی جو ہے زیادہ کبھی جو ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید ہی مراد ہے۔ اب عقل اس کی طرف زیادہ مائل اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جب ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے جو احتمالات پیش کیے وہ اپنی جگہ بجا ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو آخری طرف لے کے آ رہا ہوں۔ اس میں اگر ہم قرآن مجید فرقان مجید کے جو ظاہری اعتبار سے کئی تفاسیر کے حوالے سے اور سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے، اور مفسرین نے اسی کوئی درست قول قرار دیا ہے، جو آپ نے فرمایا اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا۔ اب عقل جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ اس اعتبار سے ناقص ہے۔ میرا دوبارہ تھوڑا سا میں ناظرین کے سامنے جو ہے وہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی، کہ آپ نے کہا کہ وہ ناقص ہے۔ دیکھیں کیسے کہ ہمارے دین کا جو ہے وہ بنیادی ایک ماخذ قرآن ہے۔ ہاں درجات ضرور ہیں، درجات دینی ماخذ کے درجات ہیں، قرآن ہے، احادیث طیبات ہیں، آگے سارے ہیں، لیکن اول جو سب سے پہلے ہے وہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔ پورے عالم میں اسلام کی جو بنیادی کتاب پہلی سمجھی جاتی ہے وہ قرآن سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہو چاہے اہل سنہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تو شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کی بنیادی کتاب تو قرآن کی تصور کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان مجید۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ بھائی ہماری جو بنیادی دین کی کتاب ہے قرآن، اب وہ ناقص ہے، ادھوری ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، وہ تحریف ہوئی ہے، یہ ادھوری کتاب ہے۔ اب دیکھیں آپ بھی جانتے کوئی بھی کتاب ہو اگر اس میں تحریف ہو یا وہ ناقص ہو تو وہ کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، وہ کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی اور اس پر اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس میں کیا ملاوٹ ہے، ہم اس کی بات کو کیسے لیں جب یہ اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو جب ہمارے دین اسلام کی بنیادی کتاب قرآن، اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ تحریف شدہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں نقص ہے، تو یہ معتبر نہیں رہے گی۔ تو جب یہ معتبر ہی نہیں رہی ہمارے دین کی بنیادی کتاب، تو جب ہم جس سے دین لے رہے ہیں تو پھر وہ دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہی تو چیزیں تو جو آپ اٹھا رہے ہیں، یہی مستشرقین اٹھا رہے ہیں۔ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، بات میں کلوز کروں، یہی بات چلے میں الحمدللہ مسلم، میرا ایمان قرآن پر بھی ہے، احادیث پر بھی ہے۔ اگر کوئی مستشرق آپ سے یہی بات کہے کہ بھائی آپ کا دین جو ہے قرآن اس کی بنیادی کتاب ہے، آپ تو قائل ہیں نا، ہم تو الحمدللہ قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ کامل ہے، آپ قائل ہیں کہ بھائی یہ قرآن کامل نہیں، ٹھیک ہے، آپ سے وہ کہے کہ بھائی جس دین کے قائل آپ ہیں اس کی بنیادی کتاب جو قرآن ہے آپ کے بقول وہ تو ناقص ہے، وہ تحریف شدہ ہے،
آپ کے بقول، تو آپ بتائیں کہ جس دین کی بنیادی کتاب جو ہے وہ محرف ہے اور ناقص ہے، اور وہ جو ناقص ہے وہ تو غیر معتبر ہے، تو آپ کا دین کیسے معتبر ہے؟ تو مستشرقین آپ سے بات کریں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کے حوالے سے؟ آپ ہمیں تو کہیں گے ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، معصومین ہے، یا آپ کہیں کہ باطن ہے، یہ ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ آپ کے دین میں کیسے آئے گا جب آپ اپنے دین کی بنیادی کتاب کوئی غیر معتبر اور غیر معتمد قرار دے دیا، تو آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب دوں؟ الحمدللہ ایمان ہے اس بات پر کہ میری بات سنیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ لہو الحافظون جو ہے اس سے درستگی قرآن کی طرف ہے اور اس میں ایمان کی بقا ہے۔ اگر ہم یہ ضعیف قول کو آپ سہارا لے کر بار بار کہیں کہ بھائی ہم اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ قرآن کو محرف غیر محرف نہیں مان سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بقول آپ کی جو ایک ضعیف قول ہے اس کو آپ دلیل بنا کے آپ کہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر جب قرآن محرف ہے اور قرآن ناقص ہے تو پھر غیر، ہمیں تو آپ کہہ لیں گے ایسی باتیں، غیر مسلم کے سامنے جب آپ جائیں گے تو وہ تو آپ کو کہے گا کہ آپ کے دین کی بنیادی کتاب بھی غیر معتبر ہے، آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ کا عقل ہے، عقلی دلیل ہے، نقلی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا الحمدللہ اس آیت پر ایمان ہے اور درستگی سارے مفسرین کی یہ قرآن اس سے مراد ہے اور اسی میں ایمان کی بقا ہے۔ اور ضعیف قول قیلا کے ساتھ جو نقل کیا سارے مفسرین نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس کا سہارا لے کر آپ قرآن کو ناقص ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغض صحابہ کی روشنی میں کہ بھائی صحابہ نے ناقص کیا ہے، صحابہ نے یہ کیا، تو بھائی اس میں ایمان کی بقا مجھے نظر نہیں آتی۔ کل غیر مسلم اٹھ کے ہم سے کہے گا بھائی آپ کے دین کی بنیادی کتاب بھی جو ہے محرف ہے، وہ غیر معتبر ہے، دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ یہ ساری مستشرقین یہی کر رہے ہیں، کتابیں بڑی بڑی انہوں نے اس میں لکھی ہیں، جو آپ کا نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر تو انہوں نے دین اسلام پر حملہ کیا ہے اور اسی کو آپ ترویج کر رہے ہیں، اور یہی عوام الناس کے ذہن میں آپ بیج بو رہے ہیں، بچوں کے ذہن میں بیج بو رہے ہیں کہ بھائی قرآن ناقص ہے، اس کی جو دلیل ہے یہی ناقص ہے، ادھوری ہے، صرف ایک قیلا ضعیف قول کا سہارا لے کر۔ تو آپ تو یہ جب نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بتا رہے ہیں، کل مستشرق اس سے بات کرے گا تو آپ کی جو ہے وہ حیل پیچھے تو اس کی باتیں جلدی اس کے ذہن میں بیٹھیں گی، وہ تو ابتداء کی طرف چلا جائے گا۔ اس میں ایمان کی بقا نہیں ہے، جو ہم عرض کر رہے ہیں اسی میں ایمان کی بقا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا کاٹ دیا ہے انہوں نے، میں سمجھا آپ نے کٹ گیا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کی بات ختم ہے، میں جواب دوں؟ ابو ذر بھائی آپ کی بہت مہربانی، آپ عزیز ہیں، محترم ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے حوصلے سے میری باتیں سنی ہیں۔ میرے بات دفعہ لمبی بھی ہو گئی، آپ نے بہت حوصلے سے سنی ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنے عقیدے سے قرآن مجید کی حرمت کی دفاع کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق آپ میں تعصب ہے، حمیت ہے، غیرت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے قرآن مجید کے متعلق پیار ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایمان ہونی چاہیے، اور اس کی تکریم کی ایمان کا فرض ہے۔ جہاں تک آپ کی باتوں کا تعلق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مفسرین کے اکثریت اس طرح کہتے ہیں، تو یہ اکثریت کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ 1400 سال اسلام کے آغاز سے 1444 سال ہو چکے ہیں، تو تقریباً 1200 سال سے اس طرح مسلمانوں نے تقریباً یہ عقیدہ بنایا ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس طرح عقیدہ نہیں، اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا، شروع میں یہ عقیدہ نہیں تھا، بعد میں بنی۔ تو لازمی بات ہے جب مسلمانوں نے بہت ساری وجوہات کے بنا پر یہ عقیدہ اپنا لیا ہے تو اس میں اکثریت انہی کی ہوگی، لیکن اکثریت کسی دلیل کی حقانیت نہیں ہوتی کہ اکثریت نے یہ کہا لیا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے بلے کہ وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، گرچہ کہ خبیث دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جو ہے اکثریت یہ دینی معاملات اور حق و باطل کا معاملہ اکثریتی قول سے ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن ان کا اپنا عقیدہ قرآن کے متعلق ثابت کرے، قرآن 2 آیتوں کے روح سے اور ایک عقلی دلیل کے روح سے، اس میں تو یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ میں نے ان سے گزارش کی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے لے کے آؤ، کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کی کوئی شہادت ہو کہ قرآن کامل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ متشابہ آیات ہیں ان کے پاس جو ان کے مقصود پہ دلالت نہیں کرتی، روایت حدیث صحابہ کے اقوال کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر عقیدہ اتنا بدیہی ہے، اتنا اسلام کا سینٹر ہے، اسلام کا بھئی اس کے بغیر دین ناقص سب کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں، تو کیوں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے؟ دلیل کیوں نہیں؟ دلیل کے طور پہ یہ کیا لے کے آئیں کہ اگر مستشرقین ہم پہ اشکال کریں تو ہم کیا تو عزیزو، اگر کفار اگر ہم پہ اشکال کریں جو جس اشکال کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس کی وجہ اس کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جھوٹی بات بنا دیں، ان کی غلط بات کو جھوٹ سے ہم رد کریں، بلکہ بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اس آیت کے ذیل میں روایت یہی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جادلہم باللتی ہی احسن سے مراد یہی ہے کہ کسی باطل بات کو کہ کوئی آپ سے باطل مقصد کے لیے استدلال کر رہا ہے، اس کی حق بات کو نہ
رد نہ کرو. اگر کوئی شخص آپ سے استدلال کر رہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اس سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ اب اس کا مقصد مخالف کا بری بات ہے، لیکن وہ دلیل جو رائے بات اس کی صحیح ہے، دلیل اس کی صحیح ہے، تو اس کی دلیل کو اپنے اس کے باطل مقصد کے لیے رد نہ کیا کرو. تم صحیح دلیل لے کے آؤ اس کے بات کو رد کرنے کے لیے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین ناقص ہے اس لیے کہ، اور ناقص ہے اس لیے کہ آپ کے نزدیک آپ کا قرآن جو ہے وہ قرآن آپ اس کے کامل ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل ضروری ہے، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی اس بات میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. مسلمان چاہیں جس طرح کہنا چاہیں کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے ایک ناقص اسلام ہے، ایک ناقص اسلام ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے جو پیغمبر 23 سال انہوں نے محنت کیا، 23 سال انہوں نے ان کے خطبے کہاں گئے، انہوں نے جو تفسیر قرآن کی وہ کہاں گئے، جو احادیث ہیں وہ کہاں گئے. آپ کے پاس 3400 احادیث ہیں صحیح، 3400، اور بھی اکثر جو ہیں وہ ایسے فضول معاملات پر، وہ کہاں ہیں. ابھی آپ کے پاس آیا، ابھی اور میں دو مسلمان بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک آیت پر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس پہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ فصل خطاب ہو. وہ مسلمانوں تمہارے پاس کہاں کتاب اگر ہے تو اس کے حدیث کیوں تم نے ضائع کر دی. ان کے اشکالات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور یہ اشکالات برحق ہیں، اشکالات یہ بالکل برحق. تم مسلمانوں نے کیوں ضائع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو، ان کی احادیث کو، کہ بالیقین و بالتواتر تم نے کیوں روایت نہیں کیا، تم نے ناقص روایت کیا، اور اس میں بھی اس کی صحت میں آپس میں لڑتے ہو جھگڑتے ہو. یہ اشکال ان کی بالکل برحق ہے، بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس اسلام کی جو دلیل ہے، اسلام کے برحق ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے اس لیے اسلام حق ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. نہ اللہ کی توحید کی یہ دلیل ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب میں کمی نہیں ہے، کہ نہ کسی عالم نے کبھی ذکر کیا اس کو، یہ دلیل نہیں ہے. اگر قرآن میں مسلمانوں نے کمی کی ہو، خیانت کی ہو، احادیث میں خیانت کی ہے مسلمانوں نے، احادیث جلا دی، احادیث ضائع کر دی، غلط احادیث مسلمانوں نے گڑھ دی ہے، یہودیوں نے تو نہیں گڑھی ہے، کفار نے تو نہیں گڑھی دی، شریعت میں بدعتیں داخل کی ہیں، تو اس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور نہ اللہ کی الوہیت پہ آنچ آتا ہے. جی ہاں، مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے اس میں آنچ آ جاتا ہے کہ ان کے اسلام پر کوئی بھروسہ نہیں. کون سا اسلام لینا چاہیے؟ اسلام وہی لینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا، اس جیسا، اس کے علم کا حامل، اس کے عصمت کا حامل موجود ہے، اس کے اقوال ہر موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی طرف حجت ہیں، وہ اسلام لیا جائے. الحمدللہ رب العالمین، اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے. آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث اشکال ہے وہ ہمارا ہی نقطہ بن جاتا ہے. وَإِلَّا بِلَا رَيْبَ بِلَا شَيْءٍ، یہ کوئی چھپا ہی نہیں سکتا کہ اسلام مسلمانوں کے پاس ناقص ہے. دیکھو ان کے پاس قرآن، جتنا قرآن کا ظاہر اہم ہے اس باطن اتنا ہی اہم ہے. احادیث کچھ بھی نہیں قرآن کے باطن کے متعلق. اس کے بعد اس کے علاوہ جو سنت ہے بالکل ناقص، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن ناقص ہے. اگر یہود نصارہ ہمیں تانے دے دیں، تانا کس کو لگتا ہے؟ تانا آپ لوگوں کو لگتا ہے. ہمیں تو کہتے ہیں ہمارا دین کامل ہے، کیونکہ ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص موجود ہے، وہ اس دین کا حافظ ہے، قرآن کا بھی حافظ ہے، قرآن کے باطن کا بھی حافظ ہے، اور پوری شریعت کا حافظ ہے. اور انہوں نے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پھیلایا ہے. اور شیعوں کے پاس الحمدللہ جتنی باتیں ہیں، جتنی احادیث ہیں، وہ یقینی ہیں، تواتر کے ساتھ ہیں. اور جو ہمارے پاس نہیں پہنچے ظالمین کے ظلم کی وجہ سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعدہ دیا ہے، سَيُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا پر نافذ کر دے گا. اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس دین کا صاحب، اس قرآن کا امین آ جائے گا انشاءاللہ. اوکے ابو ذر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، خدا آپ کو جزائے خیر دے. ابو ذر بھائی اوکے، تھینک یو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. خدا حافظ. مزید کچھ فرمانا ہے؟ تھینک یو خدا. اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا آپ کو عزت دے. بہت خوشی ہوئی ہے ابو ذر صاحب سے بات کرتے ہوئے، اتنے مہذب انسان، خدا ان کو جزائے خیر دے. اب ہمارے پاس کچھ ویڈیو کالرز ہیں، ان کو لیتے ہیں عزیزو.